الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور آپ کی خدمت میں حاضر ایز یوزول حسب روایت منگل والے دن میں ہوتی ہوں اپنے ایک مہمان کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں گیسٹ اور اب باتیں ہوتی ہیں بہت ساری. منگل کا دن اسپیشلی ہم نے فکس کیا ہوا ہے میڈیکل کے شوز کے لیے اور ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت پر. یوں تو ہمارے پروگرام میں اب تک 10 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں میرے ساتھ اور اس میں آپ نے بہت ساری پرسنالٹی سے ملاقات کی ہے, بہت سارے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ ہماری فیلڈس پہ بات ہوئی ہے جس میں بچوں سے لے کے بڑوں تک ڈفرینٹ بیماریوں پر ہم نے بات کی ہے, اسپیشلائزیشن پہ بات کی اور اسپیشلسٹ کو بلوایا اور آپ سے ملوایا. آج میں جس پرسنالٹی کو آپ کو ملوانا چاہ رہی ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بات کروں گی آپ سے کہ پہلے زمانے میں جو گریک اور یونان وغیرہ میں کیا ہوتا تھا کہ یورین یعنی پیشاب کو دیکھ کر اس کی ٹیکسچر کو, اس کے کلر کو, اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے. مگر آج کل میں یہ جو سائنس ہے اس نے بڑی ترقی کر لی ہے اور بہت ساری فیلڈ کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ کو بھی ایک نام دیا گیا ہے اور یہ بڑی ڈیپ فیلڈ ہو گئی ہے جس کا نام ہے یورولوجی. اور یورولوجی میں ہم بات کرتے ہیں پیشنٹ کے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایکس آؤٹ کی ہیں یعنی کہ پیشاب ہے یا اس سے ریلیٹڈ, اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی یعنی کہ اولاد کا نہ ہونا یا اور کوئی مسائل ہیں اس حوالے سے, اور مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہونا, اس قسم کی تمام بیماریوں سے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں. تو جس فیلڈ پہ ہم بات کرتے ہیں, جس اسپیشلسٹ سے ہم بات کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یورولوجسٹ. اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک فیمیل یورولوجسٹ موجود ہیں. آپ لوگ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور سوال آپ ہمیں کر سکتے ہیں 4471 پر. ہمیشہ کی طرح 101 لکھیے اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, اپنا نام لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 4471 یعنی 4471 پر میسج لکھیے. فیس بک پر میسج کیجیے, ہمارے ساتھ شو میں شامل رہیے اور سنتے رہیے FM 101 کراچی. جی جناب, آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈاکٹر ہیرا انیس سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو بہت شکریہ FM 101 کی ٹیم کی جانب سے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے اتنا سارا ٹائم نکالا اپنی مصروفیات میں سے اور جو ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا یورولوجی پہ ہمیں بتائیے کہ یورولوجی کی فیلڈ کیا ہے. تھوڑا بہت تو میں نے ایک چھوٹا سا تعارف کرایا, آپ ہمیں بتائیے کہ یورولوجی کی فیلڈ میں آپ کیا کیا دیکھتے ہیں. یورولوجی بیسکلی ریلیٹڈ ہوتی ہے کڈنی سے, یوریٹر سے اور بلیڈر سے, یعنی کہ گردوں سے گردے مسانے کی جو گردے مسانے کی نالی ہوتی ہے وہ اور مسانہ, یہ تینوں چیزیں جو ہے نارملی میلز فیمیلز دونوں میں پائی جاتی ہیں. تو اسی لیے کڈنی, یوریٹر اینڈ بلیڈر سے یورولوجی ریلیٹڈ ہے. فردر اگر آپ دیکھے جائیں تو مردوں میں ایک پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفکلی صرف مردوں میں ہوتا ہے, تو اس چیز کو بھی ڈیل کرتی ہے یورولوجی. اور اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی کے ایشوز بھی جو ہوتے ہیں یعنی کہ بچوں کا نہ ہونا, مردوں کے جو اس حوالے سے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی یورولوجی ڈیل کرتی ہے. اچھا, اس حوالے سے آپ لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ زیادہ تر خواتین جو ہے وہ یا تو چائلڈ اسپیشلسٹ بننا پسند کرتی ہیں, گائنیکولوجسٹ. ایک تو بہت بڑی ہمارے پاس خواتین کی تعداد ہوتی ہے, مارکیٹ میں اگر پتھر اچھالا جائے تو ایک گائنیکولوجسٹ کو ہی لگے گا, ایسا ہے, اتنی گائنیکولوجسٹ ہیں ہمارے پاس. اگر کسی ہاسپٹل میں بھی جائیں نا, ساری فیلڈ میں 2-2 3-3 ڈاکٹر ہوں گے, گائنیکولوجسٹ کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. تو آپ کیوں یورولوجی کی فیلڈ میں آئے, کیا بہت انٹرسٹ تھا؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اور دیکھا جائے تو میری مدر نے, جب میں نے شروع کیا تھا تو میری مدر نے بھی مجھے یہی ایڈوائز کیا تھا کہ گائنیکولوجسٹ بن جاؤ. اینڈ بینگ اے میمن آئی تھنک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو دا میل فیلڈ, بٹ فارچونیٹلی آئی واز ویری بلیسڈ کہ میں جو ہے جس ہاسپٹل میں کام کرتی تھی کہ وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یورولوجی کے تھے, اینڈ ہی واز کائنڈ انف کہ جنہوں نے اپنا پورا ٹائم سرو کیا ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرانے میں کہ یورولوجی فیلڈ کتنی انٹرسٹنگ ہے. جب میں نے شروع کیا تھا سوچنا یورولوجی کے بارے میں تو مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈسکریج کیا تھا کہ اٹس اے میل فیلڈ, صرف آدمی ہوتے ہیں وہاں پہ, آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے. پر کچھ 1-2 لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ والے 2 ہاسپٹلس وزٹ کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آدمیوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی کتنی یورولوجی کی ایشوز ہیں. وہ سامنے اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ خواتین ہیں, اور مردوں کے سامنے یہ چیزیں ڈسکس کرنا
کچھ حد تک کچھ خواتین کے لیے تھوڑا سا ایک ہرڈل ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ہم. جب میں نے یہ چیزیں سب محسوس کی تو اس وقت میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک فیمیل ہو کے ان فیمیلز کی ہیلپ کر سکوں جو آ نہیں سکتی میل ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ایز اے فیمیل. ایون بینگ اے ڈاکٹر آئی آلسو ہیزیٹیٹ ٹو گو ٹو اے میل ڈاکٹر فار سم پرسنل ایشوز, جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اسپیسیفکلی. اور فیمیلز میں ایک بہت بڑا جو ایشو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یو ٹی آئی یعنی کہ پیشاب کے انفیکشن کا بہت مسئلہ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو یورولوجی کی فیلڈ میں ہی آتا ہے اور یورولوجسٹ اس کو بہت بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ بہت فیمیل کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ فیمیل یورولوجسٹ سے آ کے اپنی پوری ڈیٹیل میں بات کر سکیں اور اپنے اس مسئلے کو سالو کر سکیں. تو اسی لیے یہ سب چیزیں سوچتے ہوئے میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں اگر میل کی فیلڈ میں مجھے جانا پڑا, بٹ ان شاء اللہ دس ول گیو می مچ لائک بلیسنگ, اور اللہ کا شکر ہے الحمد للہ مجھے دکھ رہا ہے کہ یہ میں نے بہت بہتر فیلڈ چوز کی اپنے لیے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں شاید وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اسباب بن رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے لانا ہے اس طرف, تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی آپ سے بہتر کام بھی لینا ہوگا. بالکل. اچھا, آپ نے بتایا کہ پیشاب کی نالی سے ریلیٹڈ, کڈنی سے ریلیٹڈ اسٹون, یہ ایک ایسا کامن ایشو ہے. جس طرح کا ہم پانی پیتے ہیں اور جس طرح کے ہمارے یہاں کھانے کھائے جاتے ہیں, لکیلی ہم جس ساؤتھ ایشین ریجن سے ہیں تو ہمیں تیل مسالے یہ چیزیں, تو ہمیں بہت زیادہ ایشوز کڈنی کے پرابلمس تو رہتے ہیں, پیٹ کے کڈنی کے ایشوز تو رہتے ہیں, اور نارملی زیادہ تر اسٹون بھی ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی کو. تو یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہم کھائیں پئیں جس سے ہماری کڈنی کے اندر یہ ڈیولپمنٹ نہ ہو؟ اس میں دو بڑے فیکٹرز ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جس طرح آپ نے ڈسکس کیا کہ ہمارے یہاں پہ جو کھانے کی چینج آف لائک ہمارا ہوا ہے کھانے میں, یعنی شروع میں جو ہے لوگوں کا اس طرح کا تھا کہ سبزیوں پہ, اور جو ہے ان کا ورک انوائرمنٹ اس طرح کا تھا کہ وہ لوگ زیادہ کام کرنا, اور یہ ساری چیزیں ہماری باڈی مشقت میں رہتی تھی. بٹ جس طرح ہم ایوالو ہو رہے ہیں, ایون اگر ہم اپنا دیکھیں تو ہمارا مرگن غذا زیادہ ہو گئی ہے, اور ہمارے شاید بچوں کی اس سے زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ جنک فوڈ از ویری ان. اور جتنا کین فوڈ ہو اور جتنا جنک فوڈ ہو اس کے اندر یہ ساری چیزیں, کیونکہ ان کو پرزرو کرنا ہوتا ہے بہت لمبے عرصے تک, تو اس لیے اس کے اندر سٹرک ایسڈ ہوتا ہے, اس کے اندر سوڈیم ہوتا ہے, اس کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے, ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایڈیشن فیکٹر ہوتا ہے ہمارے کین فوڈز میں, اور جو کہ ہیلپ کر سکتا ہے ان سب چیزوں کو اسٹور کرنے میں کڈنی میں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم لوگ جو ہے ہماری ڈرنکس بہت زیادہ ہو گئی ہیں, چاہے وہ کولڈ ڈرنکس ہوں چاہے وہ جوسز ہوں, اور اس طرح کی چیزیں اب آج کل بہت فیشن میں ہے انرجی ڈرنکس, تو بچوں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان سب چیزوں کا باعث بنتی ہیں کہ جو ہے ہماری کڈنیز میں یہ سب چیزیں زیادہ بن سکیں. اگر ہم اس میں نارمل واٹر لیں, کیونکہ نارمل واٹر ہماری کڈنی کو ایسے کرتا ہے جیسے کہ پانی سے جس طرح ہم دھوتے ہیں نا چیزیں, اسی طرح ہم اپنے گردے کو دھو سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ ہم پانی لیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے, پر اب کسی بھی چیز کی زیادتی اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. تو نارملی جو اسٹینڈرڈ طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے 8 گلاس ایک دن میں انسان کو پانی لینا چاہیے. پر ہر آپ کے اور میرے جسم کا وزن الگ ہوگا, اور آپ کے اور میرے جسم کی ریکوائرمنٹ الگ ہوگی, تو ہر کسی کو اپنے حساب سے وہ پانی کی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے, پر ایٹ لیسٹ 8 گلاس پانی لینا چاہیے اپنی باڈی کو کلیئر کرنے کے لیے. صحیح. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, پانی کا استعمال. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یہاں پانی صاف بھی تو میسر نہیں ہے ہمیں, تو ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک لمیٹڈ ریسورسز میں, کیونکہ ہر کوئی تو پانی نہیں خرید کے پی سکتا. نارمل پانی از گڈ انف, کیونکہ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو لوگ کولڈ ڈرنک خرید سکتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی پانی خرید سکتے ہیں, بٹ میں یہ نہیں کہتی کہ پانی خرید کے پئیں. اگر آپ نارمل واٹر بھی بوائل کر کے پئیں تو اس کے اندر بیکٹیریاز 99% مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پانی کو چھان کے پئیں, تو چھاننے سے بھی اس کے اندر جو پتلی ریتی ذرہ یہ سب ہوتا ہے یہ ہم نکال سکتے ہیں آرام سے. تو نارملی جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا, جو ہماری امائیں کرتی تھیں جب یہ منرل واٹر کا زمانہ نہیں تھا, تب وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ بڑے بڑے پتیلوں میں پانی گرم ہوتا تھا اور چھنی سے چھان کے اس کو رکھا جاتا تھا. پانی کے اندر چیز بھی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ وہ پھٹکری, ہاں بالکل وہ بھی یوز کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی اس میں ذرات یا ایسی جو بھی چیزیں جو ہماری باڈی کے لیے انہیلدی وہ سیڈیمنٹ نیچے بیٹھ جاتی تھیں, اور پھر ہم اوپر والا پانی آرام سے پی سکتے تھے. تو آئی تھنک پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, پر اس کو صحیح طرح سے احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. ہم ویسٹیج بھی تو بہت کرتے ہیں نا پانی کا, بلا وجہ کا ویسٹیج بھی تو ہمیں مشکل اپنے لیے ہی پیدا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ نارملی آپ کے پاس کس قسم کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں؟
میرے پاس زیادہ تر ابھی کیونکہ میں ایک میل کے ساتھ اپنی یورولوجی او پی ڈی کر رہی تھی, کیونکہ میں انڈر ٹریننگ تھی کچھ عرصے پہلے تک, تو میں ہر قسم کے میلز دیکھ رہی تھی, ہر قسم کی فیمیلز دیکھ رہی تھی. ایون بچوں کو میرا بہت الحمدللہ بہت اچھا ایکسپوجر رہا کچھ ڈاکٹرس کے ساتھ, تو وہاں پہ بچوں کی بہت تعداد تھی, تو اس کو بھی دیکھنے کا مجھے موقع ملا. پیڈیاٹرک یورولوجسٹ تو سیپریٹ سیکشن ہوتا ہے, پیڈیاٹرک یورولوجسٹ سیپریٹ سیکشن ہوتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے اس ایریا میں کنٹری کے دیر از ویری لیس نمبر. یوزلی جو پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے کچھ عرصے کی فیلوشپ کر کے وہ پیڈیاٹرک یورولوجی میں چلے گئے, یا پہلے جنرل سرجن تھے ان کا ود ایکسپیرینس وہ پیڈیاٹرک یورولوجسٹ بنے ہیں. تو ہمارے یہاں ایکچولی کوئی فیلوشپ نہیں ہے کوئی اس چیز کو پرٹیکولرلی, بٹ سب نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ چیز لرن کی اور الحمدللہ دے ڈوئنگ ویری ویل. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایڈلٹ یورولوجسٹ ہیں وہ ان سب چیزوں کا, کیونکہ فیمیل یورولوجی کی بھی پہلے کوئی اتنی اسپیسیفک فیلڈ نہیں تھی, بٹ کچھ فیمیلز آئیں جنہوں نے باہر سے یہ تھوڑا سا کورسز کر کے آئیں اور یہاں پہ انہیں ایڈلٹ یورولوجسٹ کے ساتھ کام کر کے ایکسپیرینس لے کے پھر انہوں نے ایک سیپریٹ اینٹی کی اپنی, کہ وہ وہاں پہ ان فیمیلز کو کیٹر کر سکیں. جس طرح کہ میں نے بھی کوئی پرٹیکولرلی ایک فیلوشپ ابھی تک نہیں لی, بٹ کیونکہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جو یہ چیزیں ڈیل کر رہے ہیں, تو الحمدللہ مجھے بھی وہ سب چیزیں, میں نے بھی وہ سب چیزیں سیکھی ہیں. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو, ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہم نے بیسکلی, کیونکہ یہاں پہ یہ ایوالونگ فیلڈ ہے, دا مور پیپل ول کم دا مور ایکسپیرینس ول گیٹ, وہ اسی طرح مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. کتنے یورولوجسٹ اب تو ماشاءاللہ میں نے کل دیکھا خاصے ماشاءاللہ ہمارے اس فیلڈ میں آئے ہیں لوگ, یورولوجی کی فیلڈ میں کافی آئے ہیں, مگر فیمیل بہت کم ہیں. ہاں زیادہ تر میلز ہیں, ہاں, بٹ ابھی الحمدللہ اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے بیکاز آف سرٹن انسٹیٹیوٹس, اور ایک ہمارا جو ہے سوسائٹی ہے پوز, پاکستان ایسوسیشن آف یورولوجیکل سرجنس, تو اس میں جو ہے بہت سارے جو ہے یورولوجسٹ آتے ہیں. تو جو ہمارے ایڈلٹ یورولوجسٹ ہیں, ایکسپیرینس یورولوجسٹ ہیں, وہ آتے ہیں, اور جو جونیئر یورولوجسٹ ہیں وہ بھی سب میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے سے ایکسپیرینس گین کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی شیئرنگ آف ایکسپیرینس تو سب سے بڑی بات ہے نا, کہ جو پرسنلائز ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس کا تو کوئی. پر ابھی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو جو جنرل سرجنز ہیں اور ایون جو ہے دوسری فیلڈز میں سرجن ہیں, اس سے اگر آپ یورولوجی کو دیکھا جائے تو ابھی بھی دیر از لیس نمبر, اور فیمیلز کا تو بہت ہی کم ہے, کیونکہ ابھی وہ ابھی ریسیڈنٹ لیول پہ ہیں, وہ ابھی لرننگ لیول پہ ہیں, اور بائی دا ٹائم دے ول کم ان دا مارکیٹ, پھر انشاءاللہ ایک نمبر فیمیل یورولوجی کا بڑھے گا. نہیں ڈیفینیٹلی جب آپ جیسے لوگ ایک رول ماڈل کے طور پہ آگے آ رہے ہیں تو لوگ فالو کرتے ہیں, اور آپ کے بعد آنے والے ڈیفینیٹلی آپ کو فالو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک فیمیل جب پریگننٹ ہوتی ہے تو کس اسٹیج پہ آ کے اس کو کسی یورولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا فقدان ہے, اگر کوئی مسئلہ ہے انفیکشن کا, UTI کا ہی, تو لوگ گھر میں ہی اس کو کوئی ایسی ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ابھی پریگننسی چل رہی ہے, ابھی کہیں نہیں جانا سوائے گائنیکالوجسٹ. اور اچھا کچھ گائنیکالوجسٹ بھی شاید لیس آف ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ بھی ریفر نہیں کر پاتی ہیں, حالانکہ میرا خیال ہے ان کو ریفر کرنا چاہیے کسی. آپ کیا کہتی ہیں اس میں؟ اس میں بھی اگین دو بڑی باتیں ہیں. ڈیفینیٹلی جو اگر فیمیل پریگننٹ ہے تو گائنیکالوجسٹ از دا فرسٹ پرسن ٹو ڈیل ود آل دا تھنگس, اور فیمیل کو ان پریگنینسی UTI کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بیکاز آف سیورل فیکٹرس. ٹھیک ہے, تو یوزلی اور بیکاز پریگنینسی میں ہم بہت ساری میڈیسنس نہیں دے سکتے, اور پرٹیکولرلی وہ ایک دو میڈیکیشنز ہیں جو ہم لائک ایک ٹرائمیسٹر میں دے سکتے ہیں, سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں وہ چینج ہو جاتی ہیں, تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ہمیں ڈفرنٹ سیٹ آف میڈیکیشن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے گائنیکالوجسٹ از دا بیسٹ پرسن اس ٹائم ڈیل کرنے کے لیے, انٹل اینڈ انلیس کہ پیشنٹ کو اس طرح کا ہے کہ ریکرنٹ UTI ہو رہا ہے, یعنی کہ بار بار UTI, 3 مہینے میں 2 بار UTI ہونا, یا 6 مہینے میں 3 بار UTI ہونا, یا اس کو کوئی اسٹون ڈیولپ ہونا, اور اسٹون ڈیولپ ہونے کے بعد اس طرح کا مسئلہ ہونا کہ یعنی کہ اس کو کانسٹنٹ پین رہنا پیچھے کمر کے پٹھوں کی طرف, اور جو ہے یا مسانی کی طرف, یا اس کو اوپر سے نیچے کوئی درد شفٹ ہونا, تو اس وقت ہمیں سسپیشن ہوتا ہے کہ اسٹون ہے. اگر اسٹون سے ریلیٹڈ وہ انفیکشن ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو یورولوجسٹ کے پاس آنا چاہیے. پھر یورولوجسٹ بھی اس کو ٹرائمیسٹر کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. اگر تو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسٹون نکال دیں, پر سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ہم بہت کیئرفل ہوتے ہیں ان چیز کے لیے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بائی پاس کر دیں فار دا ٹائم بین, جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے, اور ڈلیوری کے بعد پھر اس کا کوئی ڈیفینیٹ حل ہوتا ہے. بٹ اوبیسلی اگر پیشنٹ پین میں ہے اور پرابلم میں ہے تو اس پرابلم کو ڈیل کرنا, اس چیز کو سالو کرنا ضروری ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ مطلب ایک امیجیٹ حل کیا ہوتا ہے؟ لوگ امیجیٹ جو ہے سولوشن لے لیں. اگر کسی کو UTI سے مقصد ہے یورینری ٹریک انفیکشن, یعنی کہ پیشاب کی نالیوں کا جو انفیکشن ہوتا ہے جس میں کبھی پتھری بھی ہوتی ہے اور کبھی صرف سوزش ہوتی ہے, تو اس حوالے سے ایک امیجیٹ کیا ریسیپی ہونی چاہیے, کیا ریمیڈی ہونی چاہیے جو
فوری طور پہ اس مسئلے کا نجات دے اور آپ ان کو ریگریٹ بھی نہ کریں کہ آپ لوگ یہ کر کے آ گئے؟ بیسکلی جب بھی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے یا کوئی ایسا کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ میں انفیکشن ہے یا کہیں بھی انفیکشن ہے یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے تو ایک دوائی ہماری اوور دا کاؤنٹر ملتی ہے اور وہ سب شروع کر دیتے ہیں جی. تو سب سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ پلیز کوئی بھی اینٹی بایوٹک شروع نہ کریں انٹل انلیس کوئی اسٹیبلشڈ یو ٹی آئی نہ ہو, ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس میں جراثیم کون سا ہے. کیونکہ اگر ہم شروع سے اس جراثیم کو نہیں پکڑتے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اینٹی بایوٹک سینسیٹیو ہے کہ نہیں ہے اس بیکٹیریا کے ہمیں نہیں معلوم ہوتا, اور انفارچونیٹلی ایک بار آپ اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیں تو وہ ہم بیکٹیریا پتہ بھی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت سگنیفیکینٹ یا بہت زیادہ آپ کو پیشاب میں جلن ہے یا درد ہے تو پانی کا انٹیک ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, پانی کا انٹیک شروع کر دیں. آپ لیمبو پانی لے سکتے ہیں, لیمبو پانی تیزابیت کم کرتا ہے پیشاب کی. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو جلن کم ہو جائے گی. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ پیشاب کا ٹیسٹ ضرور کرائیں, اور پیشاب کے ٹیسٹ میں یورین کلچر بہت امپورٹنٹ ہے جراثیم معلوم کرنے کے لیے کہ جراثیم کون سا ہے. صحیح. جب تک جراثیم نہیں پتا چلے گا اور آپ نے اندھا دھند اینٹی بایوٹک شروع کر دی تو نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو جب انفیکشن ہوگا تو ہم پتہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ پہلے آپ کو انفیکشن اسی کا کنٹینیو ہے یا آپ کو نیا انفیکشن ہوا ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یورین کلچر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو یورین ڈی آر. اس میں آپ کو شاید اتنی یورین ڈی آر میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے بٹ کلچر میں ہمیں ایگزیکٹ بیکٹیریا پتہ چل جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹک اس پرٹیکولر انفیکشن کے لیے سب سے زیادہ سیف ہے. چلیں, یہ بات تو آپ نے بتائی. اچھا یہ بتائیں کہ فیمیل اور میل آپ دونوں کی ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی تھوڑا بہت فیمیل میں بھی دیکھتے ہیں, تو یو ٹی آئی اس سے یورولوجی سے ریلیٹڈ کیا ہوتے ہیں ایسے ریپروڈکٹیو میٹرز جو فیمیل کے لیے افیکٹڈ ہوتے ہیں اس میں؟ جیسے میل کا آپ ریپروڈکٹیو سسٹم دیکھتے ہیں جس میں آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ آ گیا, انفرٹیلٹی سے کیا فیمیل کے بھی انفرٹیلٹی ایشوز آتے ہیں اس میں؟ نہیں, فیمیل کے انفرٹیلٹی ایشوز بیسکلی گائناکولوجسٹ ڈیل کرتی ہیں. اچھا, وہ اس یورولوجی کی فیلڈ سے ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ اینٹی ہے اس میں. میلز کے اس لیے ریپروڈکٹیو سمٹمز یورولوجی میں آتے ہیں کیونکہ جو باقی سارا حصہ بھی ہے یعنی کہ پروسٹیٹ ہے, ٹیسٹیز ہے, اسکواٹم ہے, یہ بھی یورولوجی میں آتا ہے. تو اس میں اگر کوئی بھی چیز خرابی ہو یعنی کہ کوئی بھی نالی بند ہو یا کسی بھی چیز کا اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ یورولوجی ڈیل کرتا ہے. اس لیے انفرٹیلٹی ایشوز میل کے اسپیسیفکلی جو ہے یورولوجی میں آتے ہیں. سامعین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یہاں بات ہو رہی ہے انفرٹیلٹی پہ اور میلز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میل انفرٹیلٹی پہ. یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ٹاپک ہے لیکن میں اس پہ ضرور آج بات کروں گی اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں بھی کلینک پہ بیٹھتی ہوں اور بہت سارے ٹیسٹ جب ریکمینڈ کرتی ہوں تو خواتین بڑی مجبور اور پریشان ہوتی ہیں, اور اکثر کپلز کے درمیان جب انفرٹیلٹی یا بچے نہیں ہوتے پیدا تو عموماً مورد الزام خواتین کو ٹھہرا دیا جاتا ہے اور ان کے ہی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی ہی ایگزامینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو جہاں کاؤنٹر ہم کہتے ہیں کہ میل بھی اپنا ایک ٹیسٹ کروا لیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ ٹریٹ ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی, علاوہ اس کے کہ کوئی ایکسیپشنل ایشو ہے کہ آپ کے پاس ٹریٹمنٹ نہ ہو. لیکن ہمارے میل ممبرز جو ہیں اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, ان کی والدین اس چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ نہیں ہو پاتے. اگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انفرٹیلٹی کے ایشوز میں پہلے کیا ایسے ٹیسٹ ہوں جو میل ممبرز اگر خود بھی اپنے کروا لیں تو وہ اپنی جو ہے پرابلم سے جو ہے آگاہ ہو سکیں؟ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں میلز کو نہیں مانا جاتا ہے انفرٹیلٹی کا کاز, بٹ فارچونیٹلی آئی تھنک 10% یا 15% لوگ ابھی بھی اویئر ہوئے ہیں اس چیز کے لیے اور ہمارے پاس آتے ہیں انفرٹیلٹی کلینک میں. جس طرح آپ نے پوچھا کون سا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, تو ٹیسٹ سب سے آسان اور سب سے پہلا ٹیسٹ جو کہ ریکوائرمنٹ ہے فار اے میل انفرٹیلٹی ایشو اس کو ہم کہتے ہیں سیمن انالیسس, یعنی کہ منی کا ٹیسٹ. اس منی کے ٹیسٹ سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا منی میں کتنے جراثیم ہیں, کتنے حد تک وہ ایکٹیو ہیں, کتنے مطلب کہ اس کے اندر کوئی خامی ہے یا نہیں ہے. اس ایک ٹیسٹ سے ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں فردر کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس دوسرے مسئلے یہ ہیں کہ اس ٹیسٹ کو کرانے کے لیے ہر لیب کہتی ہے کہ وہ کر دے گی, بٹ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہر لیب اس ڈیٹیل میں نہیں کر پاتی جس ڈیٹیل میں ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو بہت اسپیسیفک لیبز ہیں جو کہ یہ چیز کر سکتی ہیں, اور میں اگر آپ کو کروانا ہے وہ ٹیسٹ تو آپ کوشش کریں کہ ان لیب سے کروائیں جہاں پہ انفرٹیلٹی کلینکس ہوتے ہوں, کیونکہ وہی لیبز اس چیز کو اس طرح کیٹر کر سکیں گی جس طرح ڈاکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح, تو آپ کے لیے وہ بہتر رہے گا. یعنی چلتی پھرتی جو ہے آپ کسی بھی لیب میں جا کے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, بلکہ اسپیشلی جہاں یہ کلینکس ہوں ان لیبس میں جا کے. اچھا, سیمن انالیسس کے بعد اگر آپ کے پاس رپورٹ اس طرح کی آتی ہے کہ یا تو جراثیم زیرو ہیں
یا اگر زیرو ہے تو کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے؟ زیرو ہونے کے 2-3 وجوہات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجوہات کو ہمیں معلوم کرنے کے لیے فردر اور ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, جس کے اندر ہمیں ہارمونل لیولز, FSH, LH, ہمیں ٹیسٹوسٹرون, یہ سارے لیولز کروانے پڑتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جراثیم جسم میں ہے کہ نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہمیں اس جو ہے انسان کا پورا ایگزامینیشن کرنا پڑتا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر سیکنڈری سیکشل کریکٹرسٹکس جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ داڑھی کے بال ہونا, باقی جسم میں دوسرے بال ہونا, ڈیولپ ہونا, باقی سیکنڈری, بالکل یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا, آواز کس طرح کی ہے, یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو ہے سیکنڈری سیکشل کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہوئے ہیں کہ نہیں. اگر یہ سب چیزیں نارمل ہیں تو ہم ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں. اگر ٹیسٹ کی نوعیت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یا تو اندرونی کوئی مسئلہ ہے, یعنی کہ بلاکیج کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا واقعی جسم میں جراثیم نہیں بڑھ رہے. اب ان سب چیزوں کے لیے ڈفرینٹ ہمارے پاس پروسیجرز ہیں جس سے ہم یہ اس چیز کو سالو کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, ایسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, کیونکہ جو بالکل نا امید بھی ہوتے ہیں. دیکھیں, کرنے والا تو اللہ ہے, بٹ یہ ہے کہ اللہ نے اگر ذریعہ بنایا ہے اور ایک راستہ بنایا ہے تو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. اور ٹرائی کرنے میں اب تو بہت سارے پروسیجرز اس طرح کے آ گئے ہیں کہ اگر زیرو بھی ہوتے ہیں تو ہم جو ہے جو ٹیسٹس سے ڈائریکٹ گودا نکال کے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر اگر جراثیم ہے, اور اگر ہمیں بہت لمیٹڈ جراثیم بھی اس کے اندر مل جاتے ہیں تو پھر بہت سارے پروسیجرز ہیں جس کو ہم آرٹیفیشیل بیبی کہتے ہیں, اس طرح ہم کر سکتے ہیں. یعنی کہ IVF وغیرہ ہم پیشنٹ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی کراچی کے اندر ہی اسپیسیفکلی بہت سارے سینٹرز ہیں جو کہ اس چیز کو بہت اچھی طرح کیٹر کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح پیشنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں. اچھا, یہ بتائیں کہ اگر کسی کے مطلب منی میں جراثیم ویک ہیں, یا موٹیلٹی ریٹ کم ہوتا ہے, یا ٹیل یا ہیڈ بروکن ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے, تو اس کا علاج جو ہے کتنا پرولونگ ہوتا ہے؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ جب یہ رپورٹ آتی ہے تو پیشنٹ بڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہے, اب وہ پتہ نہیں کتنا چلے گا. پھر ایک اچھا ڈاکٹر کا ملنا اور ایک اچھے پیشنٹ کا ملنا بھی, کہ وہ کتنی سیریسلی اپنا علاج کرا رہا ہے, یہ بھی تو ایک میٹر رکھتا ہے. تو آپ بتائیں اس میں کتنا ڈیوریشن لگتا ہے اس کی ریکوری میں؟ ڈیوریشن ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز پہ, یعنی کہ پیشنٹ کی پہلے ہیلتھ کیسی ہے, اوور آل ہیلتھ کیسی ہے. سیکنڈلی اس کی جو ہے اس کو کیا ہیبٹس ہیں لینے کی, یعنی کہ اگر وہ پان, گٹکا, چھالیا, تمباکو یا اس طرح نسوار یا اس طرح کی جو بھی چیز لیتا ہے جو آپ کو باڈی کی چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے, تو پھر اوبویسلی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اسپرم کی موٹیلٹی پہ. تھرڈلی اس کا جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کتنا سیریس ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں اور آپ سے اگر ایڈوائس لی جائے کہ آپ اسموکنگ چھوڑ دیں, وہ اسموکنگ نہیں چھوڑ سکتے, تو اوبیسلی آپ کچھ بھی ٹریٹمنٹ کر لیں, وہ چیزیں آپ کی بہتر نہیں ہو سکتی, کیونکہ سلولی اینڈ گریجولی دیز آل تھنگس, جو بھی یہ پان, گٹکا, جو بھی یہ نشائی چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کی باڈی کے ہر پارٹ کو ڈیمیج کرتی ہے, انکلوڈنگ آپ کے اسپرمس. تو ان سب چیزوں کا پہلے روکنا, اس کو سمجھنا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کا روکنا. آج کل لوگ شیشہ اس طرح پیتے ہیں کہ جیسے کوئی بات نہیں ہے, وہ اسموکنگ نہیں ہے, حالانکہ شیشہ از آلسو ون آف دا فیکٹرز. اس کے اندر بھی اسی طرح نکوٹین اور ٹار ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو اس چیز کے بارے میں لوگ کتنا سیریس ہیں, اس کو کتنا سیریسلی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس چیز پہ بہت میٹر کرتی ہے یہ چیز. سیکنڈلی ہم میڈیکیشنز دیتے ہیں فرام دا بگننگ, تاکہ ہمیں پہلا اگر جب رپورٹ آ جائے تو اس رپورٹ سے ہم میڈیکیشنز دیتے ہیں, اور 3 months میں پھر ہم ریپیٹ کرواتے ہیں ٹیسٹ دیکھنے کے لیے کہ اس میڈیکیشن کا کتنا افیکٹ ہے. اگر ہر پیشنٹ کو افیکٹ نہیں ہوتا اور ہر پیشنٹ کو نہیں افیکٹ بھی نہیں ہوتا, تو دونوں ہمارے پاس 50-50% چانسز ہوتے ہیں. دس از اے رسک وچ وی آر ٹیکنگ. تو پھر جب اگر پیشنٹ کو افیکٹ ہو جاتا ہے تو obviously وی کنٹینیو دا میڈیکیشنز, اور ہر پیشنٹ کو ہر ڈفرینٹ پرسنٹیج پہ افیکٹ ہوتا ہے. کسی کو 5% افیکٹ ہوتا ہے, کسی کو 50% افیکٹ ہوتا ہے, کسی کو 75% افیکٹ ہوتا ہے. اینڈ اٹ آلسو ڈیپینڈ آن دا ڈیوریشن. کسی کو 1 مہینے میں بھی افیکٹ نظر آ جاتا ہے, اور کسی کو 3 مہینے بعد بھی نظر نہیں آتا, اور ہو سکتا ہے لیٹر آن نظر آ رہا ہو. تو کوئی پرٹیکولر ڈیوریشن نہیں ہے, بٹ اس پہ فوکس کر کے کام کرنا, اس کی سیریسنیس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور اس پہ ایک لگ کے محنت کرنا, یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہمارے پاس کس طرح کے ریزلٹس آتے ہیں اور کس طرح کا. کچھ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اسپرم کاؤنٹ بھی نارمل ہوتا ہے, موٹیلٹی بھی نارمل ہوتی ہے, فیمیل از آلسو فائن, بٹ 8-8 سال ہو جاتے ہیں, 10-10 سال ہو جاتے ہیں, کوئی اولاد نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ مطلب کہ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے ہم اس کو
को کوشش کر سکتے ہیں, بٹ وی کی ناٹ پرٹیکولرلی ٹیل اے ڈیوریشن. بٹ اس کے لیے اگر ہم اسپیسیفکلی لگے رہیں, اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کریں اور اس چیز کے ساتھ ہم فوکس کر سکیں, تو پھر یہ بہتر علاج ہو سکتا ہے. اور اگر ہم دوائیوں کے بعد بھی اس چیز کا علاج نہیں ہوتا, تو پھر ہمارے پاس اوبیسلی پروسیجرز ہوتے ہیں, اس پروسیجر سے ہم علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پروسیجر میں بھی جب ہم پروسیجر کرتے ہیں تو 35% اور 35% چانسز ہوتے ہیں سکسیس کے. اوکے, ٹھیک ہے. تو ہر IVF بھی سکسیزفل نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی ملٹیپل ٹرائز ہوتے ہیں, اور پھر بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اگر اسپرم کم ہو یا اسپرم کی کوالٹی ویسی نہ ہو, تو اس چیز کو پھر ہم اس طرح آئیڈینٹیفائی کر کے ملٹیپل اسپیسیمن لے کے اس چیز کو ٹرائی کیا جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ خاصا یہ بھی ایک لیندی سلسلہ, یہ ایک پوری فیلڈ ہے, انفرٹیلٹی کی پوری ایک فیلڈ ہے, جس میں ہر جو ہے ڈفرینٹ پیشنٹ ایک ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی پیشنٹ کتابی پڑھ کے نہیں آتا, کتاب پڑھ کے نہیں آتا, اور کتابی طور پہ نظر بھی نہیں آتا. لیکن رہرا, آپ نے یہ بات تو نوٹ کی ہوگی نا کہ آج کل پیشنٹ بڑے ویل اویئر ہیں ہمارے انٹرنیٹ کی وجہ سے نا, وہ ہم سے اتنی باتیں پوچھتے بھی ہیں اور وہ اتنی ریسرچ کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی پیشنٹ کے سامنے بڑا مطلب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پیشنٹ کو جو کہا وہ مان کے چلا جائے. ہاں, آئی ایم ہیپی کہ وہ ویل اویئر ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ویل اویئر ہونے کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ بیکاز دے ہیو ریڈ اپ آن دا انٹرنیٹ, اور وہ پڑھ کے آئے ہیں, تو ان کو ہم سے بہتر پتہ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں سب پتہ ہے, بٹ کیونکہ ہم نے اس فیلڈ میں اتنا عرصہ لگایا ہے, اور ہم نے اس فیلڈ میں اتنی کوشش کی ہے, اور اس کے ساتھ ایکسپیرینس لیا ہے, تو شاید ہمیں ان سے تھوڑا زیادہ ہی پتہ ہونا چاہیے. نہیں, وہ بات بھی بالکل آپ کی صحیح ہے, بلکہ 100% صحیح ہے کہ آپ کے پاس وہ ایکسپوجر ہے, وہ ایکسپیرینسز ہیں, پرسنلائز ایکسپیرینسز ہیں نا. وہ تو نیٹ پہ صرف وہ سکسیس اسٹوریز پڑھ رہے ہیں یا وہ لٹریچر دیکھ رہے ہیں. سکسیس اسٹوریز کے علاوہ وہ تھوڑا اگر دیکھیں, اگر آپ پڑھ کے آئیں بہت اچھی بات ہے, آپ کو نالج ہوگا, ہمیں آپ کو سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو وہ پہلے بیک گراؤنڈ پتا ہوگا جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ اس چیز کا. بٹ میں سب سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ پڑھ کے ضرور آئیں, پر آپ ڈاکٹر سے وہ ایک لڑائی والا یا ایک مقابلہ نہ کرنے پہ آئیں, کیونکہ اگر آپ ان کے پاس آئے ہیں تو آپ کچھ سوچ سمجھ کے آئے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس, اور اگر وہ آپ کو کچھ سمجھانا کی کوشش کر رہا ہے تو وہ شاید آپ کی بھلائی کے لیے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کو صبر و تحمل سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا جائے, تو ان کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا دونوں آپ کے ہی بینیفٹ ہوگا. بالکل, دیکھیں صحیح بات ہے کہ آپ پڑھ کے ضرور آئیں, اپنی بیماری کے متعلق, اپنے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے, اور یہ ہمارا رائٹ ہے, اور اچھی بات ہے کہ انٹرنیٹ کا یہ پازیٹیو یوز ہو, اندر اینڈ انلیس سوائے فیس بک چیٹنگ اور گاسپس کے علاوہ کہ آپ پڑھ رہے ہو. لیکن ڈاکٹر کو کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے نا, وہ ایک طرح سے مس بیہیو ہوتا ہے پھر وہ آپ کا, اور اس میں سے پھر پازیٹیو ریزلٹ نہیں آ پاتا. حالانکہ سب کوشش یہی کرتے ہیں کہ پازیٹیو ریزلٹ ہے, کیونکہ اگر ایک بندہ بیٹھا ہے آپ کی ہیلپ کرنے اور آپ کسی کے پاس آئے ہیں, تو اوبویسلی وہ ایک پازیٹیو ریزلٹ کے لیے ہی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر ہیرا, یہ بھی بتائیے ہمیں کہ جنرلی جو ہے, سارے کچھ لوگوں نے ابھی ہمیں سوئچ آن کیا ہوگا یا سننے بیٹھے ہوں گے, تو تھوڑا سا ہم اپنی اس بات کو بھی دوبارہ ریپیٹ بھی کر لیں گے اور کنٹینیو بھی کریں گے کہ KUB میں جو ہمارے پاس انفیکشنز ملتے ہیں جنرلی, خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی, تو وہ کون سے ہوتے ہیں, مطلب کڈنی, یوریٹر, بلیڈر کے حوالے سے, اور ان کے کون سے ایسے امیجیٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے پتہ چلے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کمر میں درد ہے, لوگ اس کو مسکولر لے کے چل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ کڈنی کی طرف کا پین ہوتا ہے اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے, اور وہ سیویرٹی پہ چلا جاتا ہے. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا, جو انفیکشن کے حوالے سے اگر پین ہے, تو انفیکشن کے حوالے سے آپ کا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی یورین DR اور CS ہوتا ہے, اس لیے کہ گردے سے جو پیشاب آتا ہے, مثانے میں جو پیشاب ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے آپ کا یورین DR اور یورین CS بہت امپورٹنٹ ہے. پر اگر انفارچونیٹلی کسی کو بیک پین بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ, تو اس کا الٹرا ساؤنڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کے گردے مثانے میں کوئی اسٹون تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ انفیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو. تو اس چیز کا نشاندہی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر گردے میں جب تک اسٹون ہو اور وہ چھوٹا ہو تو وہ درد نہیں کرتا, پر اگر گردے مثانے کی نالی میں وہی چھوٹا اسٹون آ جائے تو وہ جب اسٹک ہو جاتا ہے تو وہ گردے کو پھلا بھی دیتا ہے, سجا بھی دیتا ہے, اور وہ درد کریٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوتا ہے کہ اچھا اس پیشنٹ کو ہمیں اسٹون ملے گا اس میں. صحیح. اچھا, یہ تو ہو گیا اسٹون سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ اور کس طرح کے پین ہوتے ہیں؟ کیا فریکوینٹ پیشاب آنا, یا رک کے آنا, یا پیشاب میں خون بھی آتا ہے سم ٹائم, یہ بھی تو ایشوز ہوتے ہیں نا؟ ہاں, یہ ڈیفینیٹلی ایشوز ہوتے ہیں. اگر ایلڈرلی میل ہے, کوئی بڑے آدمی ہیں اور ان کو جو ہے پیشاب بار بار آ رہا ہے, یا رات میں ان کو 3 سے 4 بار ان کی نیند خراب ہو رہی ہے پیشاب کرنے کے لیے, یا
پیشاب کی جب حاجت ہوتی ہے تو ان کا پیشاب نکل جانا, یا اس طرح ہونا کہ جو ہے پیشاب شروع کرنے بیٹھ رہے ہیں اور شروع نہیں ہو پا رہا, یا تھوڑی دیر بعد شروع ہو رہا ہے, یا پیشاب رک رک کے آ رہا ہے. یہ سارے معاملات جو زیادہ تر عموماً بڑے عمر کے آدمیوں میں نظر آتے ہیں وہ پروسٹیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا. اور پروسٹیٹ اس طرح کی چیز ہے کہ پروسٹیٹ گدود کو کہتے ہیں, اور گدود ہر انسان میں ہوتا ہے. صحیح. جس طرح ہماری باڈی گرو کرتی ہے اس طرح وہ گدود بھی گرو کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو پھر جب وہ گدود گرو کرتا ہے تو وہ ہمارے پیشاب کی نالی کے ارد گرد ہوتا ہے. وہ پیشاب کی نالی کو دباتا جب ہے تو وہ پیشاب کے یہ سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں. صحیح. اگر انیشیل سٹیج میں ہے اور پیشاب کو بہت زیادہ وہ تکلیف نہیں دے رہا, یا مثانے کو اس نے بہت زیادہ ڈیمیج نہیں کیا ہوا, تو ہم میڈیسن سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم میڈیسن سے ٹرائی دیتے ہیں. پیشنٹ اگر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میڈیسن پہ کنٹینیو رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی اس طرح کا معاملے ہوتے ہیں کہ ہمیں 2 میڈیسنس دینی پڑتی ہیں اس چیز کو چلانے کے لیے. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا آپریشن نہیں ہو سکتا تو بھی ہمیں میڈیسنس پہ اس کو چلانا پڑتا ہے, یا پیشاب کی نلکی لگانی پڑتی ہے. بٹ جو پیشنٹس جو آپریشن کروا سکتے ہیں, یعنی کہ وہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے آپریشن کروانے کا, اور ان کے یہ سارے معاملات اتنے ہو جاتے ہیں کہ دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہو پاتے, تو پھر ان کو ہم آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں. آج کل آپریشن اتنا آسان ہو گیا ہے اس چیز کے لیے کہ اوپر سے بظاہر کوئی کٹ نہیں لگتا, بظاہر کوئی ٹانکا نہیں آتا. پیشاب کی نالی کے ذریعے جا کے کیمرے سے آپریشن پروسٹیٹ کا یا گدود کا ہم کر دیتے ہیں, اندر سے چپس نکال لیتے ہیں تو پیشاب کا راستہ کھل جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آپ کے 2-3 دن میں ہی بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, جس میں یہ پیشاب کا قطرہ قطرہ بہنا یا نہ آنا یا رک رک کے آنا, جو علامات آپ نے بتائے, یہ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے. اور یہ کتنی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے؟ اگر آپ کا نارمل سائز کا پروسٹیٹ ہو, یعنی کہ نارمل سائز ہمارا 16 گرامز ہوتا ہے, اگر آپ کا گرو ہو کے 40-44 گرامز ہو گیا اور پیشنٹ کو بہت زیادہ سمٹمز ہو رہے ہوں تو یہ 45 منٹس کا ایک پروسیجر ہے. پر اگر یہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا, یعنی 80 گرامز ہے, تو کیونکہ اوبیسلی سائز بڑا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ٹائم بھی انکریز ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے پروسٹیٹ کے لیے, جی, تو اس میں ایک نارمل پی ایچ کیا ہونی چاہیے؟ نارمل پروسٹیٹ کا جو والیوم ہوتا ہے وہ 16 to 20 گرام, یہ جو آپ نے ابھی بتایا, یہ نارمل والیوم. اچھا, اس الٹرا ساؤنڈ میں آپ کا والیوم ہی چیک کیا جاتا ہے؟ بالکل, پروسٹیٹ کا والیوم امپورٹنٹ ہوتا ہے, بٹ پروسٹیٹ کے والیوم سے سمٹمز نہیں آپ میچ کرتے. ایکچولی سمٹمز جو پیشنٹ کو ہوتے ہیں نا, وہ کسی پیشنٹ کو 30 گرام کے پروسٹیٹ میں بھی سمٹمز شروع ہو جائیں گے, اور کسی کو 80 گرام پہ بھی نہیں ہوتے. اچھا, تو یہ والیوم اتنا میٹر نہیں کرتا. سائز کی وہ لوکیشن بھی میٹر کرتی ہوگی. سائز اور لوکیشن سے زیادہ جو ہے, جتنا گدود مثانے کی طرف بڑا ہوا ہوگا اتنی زیادہ تکلیف دے گا. تو اس پہ آج کل ریسرچ بھی چل رہی ہے, اور میں نے بھی ایک ریسرچ کی تھی اس کے اندر, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جتنا زیادہ مثانے کی طرف گرو کرتا ہے پروسٹیٹ اتنے زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں, چاہے سائز اس کا چھوٹا ہو. پر آپریشن کے ٹائم میں اس لیے فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا سائز ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کلیئر کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, چھوٹا سائز ہوتا ہے تو کلیئر ایزیلی اور جلدی ہو جاتا ہے. بٹ یہ ڈپینڈ, جو آپریشن ڈپینڈ کرتا ہے وہ پیشنٹ کے سمٹمس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنے سیویئر سمٹمس ہیں. اگر اس کی کوالٹی آف لائف افیکٹ ہو رہی ہے اور اس کو مطلب کہ وہ اپنے نارمل ڈیلی ورک نہیں کر پا رہا جسٹ بیکاز کہ اس کو بار بار واش روم جانا پڑ رہا ہے, یا اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا بار بار, یا اس کو اتنا رک رک کے آ رہا ہے کہ جو ہے اس کو ایک سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی یورین پاس کرتے ہوئے, تو پھر ان سارے معاملات کی وجہ سے ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ آپریشن کی طرف جائیں. کے آنے میں ایک چیز یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ آپ کا ایسا, آپ کو فیلنگز ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پیشاب آ رہا ہے, لیکن آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھرا ہوا ہے آپ کا مثانہ, لیکن وہ پاس آؤٹ نہیں ہوتا. بالکل, اور یہ ایسی فیلنگ ہے, مطلب دونوں طرف بہت ہی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ جس میں پیشاب یا تو نکل جائے تو بھی آپ کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہے, اور نہیں ہوتا تو بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے نارمل وے بنایا ہوا ہے کہ جب آئے اور کر لیں, وہ اللہ کا شکر ہے, اور جب نہیں ہوتا تو وہ دونوں چیزیں یورولوجی ڈیل کرتی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے نا. دیکھیں, یہ ایسا میٹر ہے کہ مطلب ہم کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے. اب وہی بات آپ کی جو شروع میں آپ نے کہی تھی کہ ہر فیمیل جو ہیں وہ میل کے پاس نہیں جا سکتی اپنے ایشوز کے لیے, اسی طرح میل بھی فیمیل کے پاس آتے ہوئے گھبراتے ہیں, تو اور اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس سے ہم اپنی بات کہیں, گھر میں بھی نہیں کہہ سکتے. تو واقعی یہ بڑا ایک ایسا میٹر ہے, یہ بڑا سیریس ہے. بلکہ دیکھا جائے تو یہ اور فیلڈس تو ہیں, جیسے کارڈک, ہم ہر وقت کارڈک کو سیریس لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی دل بند ہو گیا, ابھی یہ ہو گیا, ابھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. نہیں, یہ تو ایسے ایشوز ہیں جو آپ کہہ بھی نہیں سکتے اور سہ بھی نہیں سکتے ہیں. بالکل, یہ میں آپ کو اپنی ریسیڈنسی کے اگر زمانے کی بات بتاؤں تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ مریض ہمارے پاس آ رہے, اور وہ کیونکہ میں فیمیل تھی تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے تھے, پر کیونکہ میں صرف ایک ایز اے فیمیل نہیں, ہم ڈاکٹرس کی طرح کسی بھی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایگری کرتے تھے کہ آپ ہی کر دیں. اور جب ہم ان کو پیشاب کی نالی پاس کرتے تھے اور ان کا پیشاب جب جاری ہو جاتا تھا
تو وہ جو سائٹ آف ریلیو ہوتی تھی اس کے بعد جو وہ دعائیں دیتے تھے تو ون کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کس تکلیف میں ہوں گے جب پیشاب رکتا ہے اور جب پیشاب جاری ہوتا ہے تو ان کی کیا تکلیف آسانی ہو جاتی ہے ان کو. تو وہ ہم ان کی دعاؤں سے ہم اندازہ ہوتا تھا کہ کس مشکل میں ہے انسان. صحیح بات ہے, بالکل. دیکھیے نا, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بنائی ہے. کہاں بھی ہم بیلنس خراب کرتے ہیں اپنا, چاہے وہ ہماری وجہ سے ہو چاہے بیماری کی وجہ سے ہو. ہم دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں نا, ہم نے اپنے وے آف لائف میں تھوڑی بیلنسنگ آؤٹ کی ہے تو ہم کتنی ساری بیماریوں کا شکار ہو گئے. ایک کورونا ہی دیکھیں, جان نہیں چھوڑ رہا. بالکل مختلف فیزز میں ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے کتنا تکلیف دے رہا ہے ہمیں. یا ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک پہ ہمیں تھینکس کہا ہے, ہمارے شو کو پسند کیا ہے, جن میں حکمت نور زئی صاحب, اتنے سارے کارٹون آپ نے بھیجے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ باقی سب لوگ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں شامل رہیے اسی طرح, اور اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو ہمیں سوال پوچھیے. 101 لکھیے, کے لکھیے, اسپیس دیجیے, میسج لکھیے, اپنا نام لکھیے اور اسے بھیج دیجیے 4471 پر. جی, ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں یورولوجسٹ اور ہم بات کر رہے ہیں میل اینڈ فیمیل یورولوجیکل ایشوز پہ, پیشاب کے ایشوز پہ, کڈنی کے ایشوز پہ, گردے کی بیماریوں پہ, اور مردانہ جو ہوتی ہیں کمزوریوں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے انفرٹیلٹی جو سب سے بڑا ایشو ہے, جس میں اولاد کا نہ ہونا ہے, بے اولادی ہے, اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو کائنڈلی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے یقین جانیں, آپ میں دیکھ رہی ہوں ینگ ہیں آپ, ماشاء اللہ بہت ینگ ہیں. اور لسنرز آپ بھی ابھی تھوڑی دیر میں ان کی تصویر تو آپ ویسے دیکھ چکے ہیں کارڈ پہ, اور ابھی مزید کرنٹ تصویریں بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے تھوڑی دیر میں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ اتنی ینگ ایج میں ایک رچ آف ایکسپیرینسز ہیں آپ کے پاس, تو مزید آگے کیا کرنے کا, کہاں ستاروں پہ کمن ڈالنی ہے آپ نے؟ کیونکہ یورولوجی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں, اور میرا پرٹیکولرلی مقصد جو ہے فیمیل اور بچوں کے لیے ہے, کیونکہ بہت پیڈ یورولوجی میں ہمارے پاس بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں اور فیمیل یورولوجسٹ بھی ہمارے پاس بہت لمیٹڈ نمبر ہیں. تو میرا بیسک مقصد یہ ہے کہ میں ان دونوں چیزوں پہ اپنی کمان حاصل کروں اور جو ہے ان چیزوں پہ اپنے مریضوں کو ان چیزوں پہ دیکھوں, تاکہ یہ کہ ہمارے پاس جو لیک ہے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں, اس گیپ کو ہم فل کر سکیں. آلسو لک آفٹر جنرل یورولوجی, کیونکہ اوبیسلی آپ کسی کو نہ نہیں بولیں گے, بٹ میرا جو اپنا وہ ہے وہ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے ہے کہ میں ان خواتین اور ان بچوں کو دیکھ سکوں جن کے لیے یہاں پہ بہت لمیٹڈ نمبرز آف یورولوجسٹ موجود ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک اچھی یورولوجسٹ آپ کو کراچی میں تو مل جائیں گی, لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی پورا ملک ہے ہمارا. اور کبھی انٹیریئر جانے کا اتفاق ہوا؟ ایز سچ ابھی آفٹر بینگ اے یورولوجسٹ نہیں ہوا, پر پہلے جب میں اپنی ریسیڈنسی کے زمانے میں تھی اور MBBS کے زمانے میں تو میں نے بہت انٹیریئر میں بھی کام کیا ہے. مطلب کہ جب وہاں پہ کیمپس لگتے تھے تو ڈفرینٹ کیمپس میں جا کے ہم ضرور جاتے تھے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں, لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. بٹ کیونکہ وہ 2 سے 3 دن کا ہوتا تھا تو وہ اتنا جو ہے ہم زیادہ ہیلپ نہیں کر پاتے تھے. بٹ انشاءاللہ ان فیوچر اگر ہمارا ایسا کچھ ہوا تو ڈیفینیٹلی ہم کام ضرور کریں گے اس میں. صحیح بات ہے, ظاہر ہے ہماری ایک اچھی بڑی آبادی وہاں پر ہے, اور اربن رورل ایریاز میں ہمیں دونوں جگہ پہ دیکھنا ہوتا ہے, لیکن ایک اکیلی ہیرا نہیں دیکھ سکتی. تو میں جتنی بھی ہماری جو گریجویٹ ہو رہی ہیں MBBS, ان سے خواتین سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ یورولوجی کی فیلڈ کو اسٹڈی کریں. اور ہیرا آپ کے بہاف میں یہ اناؤنس کر دیتی ہوں کہ جس کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہے تو ضیاءالدین ہاسپٹل میں جا کے ہیرا سے مل لیں اور دیکھیں کہ یورولوجی کی فیلڈ میں کس طرح کام کر رہی ہیں. ایک اچھی فیلڈ ہے, ایک نئی فیلڈ ہے, اور اس میں گرو کرنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. ظاہر ہے جہاں لیپسز ہوتے ہیں, جہاں ویکیوم ہوتا ہے, وہاں گرو اچھا کرتا ہے بندہ ڈیفینیٹلی. اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے یورولوجسٹ ہیں, ہم کیونکہ پاز میٹنگ میں ہر منتھ جاتے ہیں, تو اس چیز سے میں اتنی کمفرٹیبل ہوں کہ ہمارے سارے میل یورولوجسٹ بہت ہی اچھے, بہت ہی زیادہ ہمیں کمفرٹ لیول دینے والے. میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ اتنے سارے میلز میں اکیلی فیمیل کیا کروں گی. ماشاء اللہ ایوری بڈی از سو کوآپریٹیو اینڈ سو انڈرسٹینڈنگ, اور آپ کو ایک اتنا اچھا کمفرٹ لیول دیتے ہیں کہ آپ بہت کمفرٹیبلی ان ساری میٹنگز میں جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور جو کہ بہت پازیٹیو بات ہے. کیونکہ اگر آپ کو ایسی جگہ ہی نہ ملے کہ آپ وہاں جا کے ان میٹنگس کو اٹینڈ کر سکو یا آپ اتنا کمفرٹیبل ہو, تو آئی ایم شیور کہ جو ہے بینگ اے فیمیل میں اتنا آگے نہیں جا سکتی جتنا, کیونکہ ہمارا کمفرٹ لیول اتنا اچھا تھا. تو میں جس طرح آگے گئی ہوں, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل دا فرٹرنیٹی آف یورولوجی کہ اتنا انہوں نے ہمیں جو ہے ایک کمفرٹ لیول دیا کہ ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح بات بھی یہی ہے نا کہ دیکھیں تعلیم شعور پیدا کرتی ہے, اور تعلیم اور میرے خیال ہے میڈیکل پروفیشن میں یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیمیل ہے یا میل ہے. ہم ایکول پارٹنرز ہوتے ہیں اور ہم ایکولی سرو کر رہے ہوتے ہیں.
हाँ इक्वली की ज़्यादा, पर समटाइम्स फीमेल व्हाट फीमेल वांट्स इज कि हमें वो रिस्पेक्ट भी मिले, हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिले, और जो है हम इक्वल भी हों. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो है हम यूरोलॉजी वाले, मैं कह सकती हूँ प्राउडली, कि उन्होंने जो है फीमेल की रिस्पेक्ट भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ काम करने का मौका भी दिया है. चलें, फिर तो बहुत अच्छी बड़ी वास्ट फील्ड आपके लिए खुल गई. MBBS की ख़वातीन जो हैं, जो पास आउट हो रही हैं और 4th ईयर में हैं या रेजिडेंसी में अपने, तो ज़रूर यूरोलॉजी की फील्ड की तरफ आएँ, देखें. ये एक अच्छी फील्ड है, नई फील्ड है, और उसमें काम करने के मौके भी बहुत है, और आप अच्छा सर्व कर सकते हो. बल्कि मेरा ख्याल है आप उन तकलीफ से, जैसे आपने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया कि कितना रिलीफ होता है, तो वो आपको बहुत क्विकली आपके ऐसे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे. प्रोग्राम में 1 घंटा तो पास आउट हो गया, और फिर अभी तो कुछ बात हुई नहीं हमारी, है ना. तो लेकिन अब क्या करें, हम मजबूर हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूरोलॉजी पे, और यूरोलॉजी की फील्ड पे, और उन बीमारियों पे जो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं. और डॉक्टर हिरा अपनी एक्सपर्टीज से हमें बता रही हैं कि कौन कौन से टेस्ट ऐसे होने चाहिए, किस तरह इस अपनी बीमारी पे ओवरकम करें. एक बहुत सीरियस इशू होता है हमारे साथ. अब चूँकि आप बीइंग ए फीमेल, और फीमेल यूरोलॉजिस्ट की कमी भी है बहुत ज़्यादा, तो हम चाहेंगे अपने शो में ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर भी करें. फीमेल के साथ मसला ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, जिसमें फिस्टुला का डेवलप होना, पेशाब का लीक होते रहना, ये एक बड़े मसाइल होते हैं. और मेरे पास अभी, मैं चूँकि सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मेरे पास एक केस भी आया था जिसमें सिर्फ इस बात पे डाइवोर्स की गई कि उस खातून का ये इशू था, और वो क्योर शायद नहीं हो पाया, और उस बात पे उसको घर से निकाल दिया गया, और ये वो. तो मतलब ये भी ऐसे इशू हैं, और वही बात कि ख़वातीन हर किसी से कह भी नहीं पाती हैं. तो इस पे थोड़ा सा हमें डिटेल ये बताइए कि किस तरह ये डेवलप होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये डेवलप होता है, और फिर कैसे उसको हम ओवरकम करें. बिल्कुल सही बात है. इस चीज़ को कहते हैं वेसिको वजाइनल फिस्टुला. बेसिकली ये होता है इसलिए क्योंकि जब प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए लेबर पेन में पेशेंट होती है, और उसमें बेबी स्टक हो जाता है, यानी कि डिलीवर नहीं हो पाता. और उस प्रोलॉन्ग नेचर की वजह से हमारा जो यूट्रस होता है, वो उसका प्रेशर डेवलप होता है वजाइना और ब्लैडर के बीच में. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो वहाँ पे एक जगह बना लेता है, या उस जगह की वीकनिंग कर देता है. सही. उस वीकनिंग की वजह से ब्लैडर और जो वजाइना होता है, उसके अंदर एक रास्ता बन जाता है. उस रास्ते की वजह से मसाने से जो पेशाब होता है वो बाकायदा लीक शुरू कर देता है. और ये इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर, जिसमें बच्चे की डिलीवरी मतलब कि नहीं, क्योंकि वो बच्चा स्टक हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, और फिर उसका सी सेक्शन होता है. पर क्योंकि वो बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होता है, वो वीकनिंग या उस जगह की जो है वो कमजोरी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से मसाने से वजाइना में पेशाब टपकना शुरू हो जाता है. और ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि जो यूजली जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर यंग फीमेल्स में होता है, या जिनकी पहली डिलीवरी होती है, पहला बच्चा होता है, और उनको अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का, तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है. सही. अब इसका हल ये है, क्योंकि जो है शुरू में शायद फीमेल इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि बहुत मामूली सा रास्ता बना हुआ होता है, और बहुत मामूली से पेशाब उसमें से कतरा गिरता है. और कभी कभी इसलिए भी होता है क्योंकि आपके जो पेल्विक के मसल्स होते हैं, वो डिलीवरी के बाद अगर हैवी बेबी हो और मदर बहुत वीक हो, तो उसकी वजह से ज़्यादा वीकनिंग हो जाती है उन मसल्स की. तो जब आप छींको या खांसो, तब भी पेशाब नॉर्मल जगह से भी लीक होता है. तो इसलिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कुछ खवातीन के लिए कि ये या आइदर फिस्टुला से लीक कर रहा है, या ये नॉर्मल जगह से लीक कर रहा है वीकनिंग की वजह से. इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन या इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा डिले हो जाता है. कुछ अरसे बाद जब खवातीन हमारे पास आती हैं, हमें ये कहती हैं कि हमारा पेशाब वहाँ से कतरों की सूरत में गिर रहा है, या उस जगह का रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो मुसलसल पेशाब आ रहा होता है, या वो कहती है कि मुझे पेशाब आ ही नहीं रहा और मेरा पेशाब मुसलसल गिर रहा है, यानी कि नॉर्मल जगह से पेशाब नहीं आ रहा, मुसलसल गिर रहा है. तो हमें इस बात का खदशा होता है कि हो सकता है इसको फिस्टुला डेवलप हुआ हो. इस फिस्टुला की आइडेंटिफिकेशन या इसकी डायग्नोसिस तशखीस करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम साइनोग्राम कहते हैं, या हम उसमें हम ये करते हैं कि जहाँ से ये कतरा पेशाब का आ रहा होता है, यहाँ से उसको महसूस हो रहा होता है, वहाँ से हमें एक डाई डाल के, और उस डाई डाल के देख रहे होते हैं एक्सरे की सूरत में कि ये कहाँ जा रहा है. आया कि पेशाब डायरेक्ट उस जगह से आ रहा है, अपनी नॉर्मल जगह से, मसाने में रह रहा है, या वजाइना से आ रहा है. तो इस तरह से हमें आइडिया होता है कि ये कौन सा है. अब इसमें 2 किस्म के होते हैं. इसको हम कहते हैं एक हाई एंड फिस्टुला और एक कहते हैं लो एंड फिस्टुला. जो हाई एंड फिस्टुला होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, जो कि बिल्कुल वजाइना के ऊपर वॉल पे होता है, ठीक है. और जो लो एंड फिस्टुला होता है वो वजाइना के बिल्कुल लोअर एंड पे होता है, जो हमें बज़ाहिर बात से जब हम अगर खोल के देखें, उसको पूरा एग्जामिनेशन करें, तो हमें वो नजर आ जाता है. जो लो एंड फिस्टुला होता है वो तो हम नीचे से ही रिपेयर कर सकते हैं,
پروسیجر ہوتا ہے اس کا اور ہم اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں. پر جو ہائی اینڈ ہوتا ہے کیونکہ اس تک نیچے سے پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو ہمیں پیٹ کے ذریعے پیٹ کو کاٹ کے اور اس کے ذریعے ہمیں یہ آپریشن کرنا پڑتا ہے. جی اس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر پیشاب کی نلکیاں رکھتے ہیں کچھ عرصے تک تاکہ وہ اتنے عرصے میں ہیل ہو جائے, وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے اور پھر ہم اس میں جو ہے اس کی بہتری لا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ان پیشنٹس میں یہ ہے کہ ان پیشنٹس کو ہم نیکسٹ ٹائم, حالانکہ ہو سکتی ہے نارمل ویجینل ڈلیوری آفٹر 2 years, بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نارملی ان پیشنٹس کو ہم کہیں کہ یہ سی سیکشن کی طرف ہی جائیں نیکسٹ ٹائم. اس لیے کیونکہ نیکسٹ ٹائم بھی اگر ان کو پرولونگ لیبر ہوتا ہے یا آبسٹرکٹڈ لیبر ہوتا ہے یا کچھ ڈیلے ہوتا ہے تو یہ واپس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح, یہ وجہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے سرجریکلی لو اینڈ پہ تو آپ سرجری کر دیتے ہیں, ہائی اینڈ پہ جو ہے میجر سرجری ہو جاتی ہے, لو اینڈ پہ ریپیئر ہو جاتا ہے. اچھا یہ مسئلہ اولڈ ایج میں بھی تو بہت آتا ہے کہ تھوڑا چھینکا, کھانسا یا یورین کی حاجت ہوئی, ابھی واش روم تک گئے نہیں اور یورین جو ہے وہ نکل گیا یا ضائع ہوا, تو پھر وہ اس صورت وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ وہ اس کو ہم یورینری انکانٹیننس کہتے ہیں, اور وہ انکانٹیننس یعنی کہ پیشاب کا نکلنا, اور وہ ہم وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ جو آپ کے پیلوکس مسل جو ہوتے ہیں نا وہ سارے ویک ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایک ہم کہتے ہیں اسفنکٹر. اسفنکٹر ایکچولی دروازہ ہوتا ہے پیشاب کی نالی کے, ایک اندرونی ہوتا ہے ایک باہر ہوتا ہے. تو یہ جو اسفنکٹرز ہوتے ہیں یا جو دروازے ہوتے ہیں یہ ویک ہو جاتے ہیں, یہ کمزور ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پیشاب آپ کے چھینکنے کھانسنے سے نکل جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے, اور یہ یوزلی بڑی خواتین میں اس وقت ہوتا ہے جب جن کے بہت سارے بچے ہوں جو کہ نارمل ویجینل ڈلیوری کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں, تو اس میں یہ زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے مسل زیادہ ویک ہوں. یا ان خواتین میں ہوتا ہے جن کی جو ہے جن کو مطلب کہ انہوں نے بہت اچھا کھایا پیا نہ ہو, یعنی کہ مطلب ڈائٹری ہیبٹس اس طرح کی نہ ہو کہ جس سے اسٹرینتھ ملتی ہے ہمارے مسلس کو. تو ان پیشنٹس کے لیے بھی علاج ہے. ان پیشنٹس کے لیے سب سے پہلے اگر بہت کم معاملے کی یہ بات ہو, یعنی کہ کم قطرے گرتے ہوں, کبھی کبھی اوکیجنلی ہوتا ہو یہ سب, تو پھر ان میں ہم دوائیوں سے بھی کام چلا دیتے ہیں اور ہم ایکسرسائز کو ایڈوائز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیگلز ایکسرسائز. ان کیگلز ایکسرسائز سے ہم ان پٹھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ پٹھے واپس اپنی جگہ پہ آ کے اس دروازے کا کام اسی طرح کر سکیں جس طرح یہ پہلے تھا. اگر تو معاملہ اس حد تک ہے کہ یہ معاملہ ان سب چیزوں سے بہتر نہیں ہو رہا, تو پھر اس کے لیے بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس پروسیجر میں جو ہے ہم اس پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ٹیپ لگاتے ہیں جس کو ہم ٹی وی ٹی اور ٹی او ٹی ٹیپس کہتے ہیں. وہ بھی پروسیجر ہوتا ہے باقاعدہ, اس کے اندر ہم یہ ڈالتے ہیں ٹیپس اور اس سے اس دروازے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تاکہ یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کمپلیٹلی انکانٹیننس ہوتا ہے تو وہ 50% 75% بہتر ہو جاتا ہے. اور جو ہے ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح پہ ہر پیشنٹ میں یہ بھی ڈفرینٹ طریقے سے اوبیسلی افیکٹ کرتا ہے, اور کچھ پیشنٹس بہت ہی بہتر ہو جاتے ہیں. پھر فردر ان کو ہم فردر ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں, کبھی میڈیکیشنس پہ بھی رکھتے ہیں. تو وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈفر کرتا ہے, پر میکسیمم نمبر آف پیشنٹس اس سے ڈیل ہو جاتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اس کے لیے بھی حل ہے آپ لوگوں کے پاس. اور بہت یہ آپریشن مطلب یہ سرجری ہے, یہ پروسیجر تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہوگا. بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ اوبیسلی کیونکہ پروسیجر ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں اسی طرح ہی سارا میڈیکل چیک اپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پیشنٹ فٹ ہے سرجری کے لیے تو ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہاسپٹلائزیشن بھی ضرور ہوتی ہوگی. ہاسپٹلائزیشن صحیح, تو پھر اس کے تو اپنے پروٹوکالز ہوتے ہی ہیں ہاسپٹلائزیشن کے. اچھا یہی چیز اگر ہم میل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ پروسٹیٹ ہٹ کر رہا ہوتا ہے. ادر دین پروسٹیٹ اور کیا ایشوز ہوں گے کہ میل میں بھی یہ یورین کم, ایک تو ڈائبٹک کی وجہ سے تو نو ڈاؤٹ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بار بار یورین آ رہا ہے یہ ہے, لیکن ادر دین ڈائبٹک, ادر دین پروسٹیٹ کیا ایشوز ہو سکتے ہیں کہ یہ یورین فریکوینسی ہو یا ٹپکنے کا پرابلم ہو, کوئی اور ایسے عوامل ہوتے ہیں؟ ہاں, میلز میں زیادہ تر اگر پروسٹیٹ کی سرجری ہو چکی ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلیڈر نیک ویکننگ ہوتی ہے, یعنی کہ پروسٹیٹ کو آپریشن کے بعد اگر وہ صحیح سے نہ کیا جائے تو اس کے اندر آپ کا جو مثانے کا جو منہ ہوتا ہے وہ آپ کا لیکس ہو جاتا ہے یا کہ ویک ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کنٹینیوس پیشاب ہو سکتا ہے کچھ مریضوں میں. کچھ مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میل فیمیلز دونوں میں آپ کا مثانہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کو جو ہے جب موڈ ہوگا وہ کنٹریکٹ کر لے گا جس کی وجہ سے آپ کو ایک دم سے پیشاب ہو جائے گا. جب موڈ ہوگا آپ کو پیشاب ہو بھی مطلب کہ حاجت بھی ہو رہی ہوگی تو وہ کنٹریکٹ نہیں کرے گا, یعنی کہ وہ دبائے گا نہیں کہ پیشاب ہو. تو اس کو مائنڈ سگنل کا وہ محتاج نہیں رہتا, وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. ہاں, وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے مثانے کے اندر, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے ایک تو پیشاب کا انفیکشن باقاعدہ آپ کا گردے مثانے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اور دوسرا انفیکشن آپ کا جو ہوتا ہے وہ گولیوں کا انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گولیوں کی انفیکشن میں بھی کیونکہ یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو اس میں بھی آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھی یو ٹی آئی کی وجہ سے یہ آپ کو جو ہے ایپیڈیڈائمائٹس کہتے ہیں جس کو, اور جو ہے آپ کو ٹیسٹیکولر انفیکشنز ہو جاتے ہیں, اسپاٹل انفیکشنز ہو جاتے ہیں جس کو ہم گیس گینگرینز وغیرہ کہتے ہیں. صحیح, تو یہ سب چیزیں بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑی زبردست فیلڈ ہے ریکنسٹرکٹیو یورولوجی، وہ کیا چیز ہے؟ ریکنسٹرکٹیو یورولوجی بیسکلی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم جو ہے واپس ریکنسٹرکٹ کریں وہ ایریا جو کہ ڈیمیج ہو چکا ہو. یوزلی ریکنسٹرکٹیو یورولوجی کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلے ہم یوریتھروپلاسٹی کہتے ہیں. کچھ جوان آدمیوں میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ پیشاب کا رک جانا یا کوئی ایسا حادثہ ہونا جو کہ 10-20 سال پہلے ہوا ہو اور ہماری یادداشت میں نہ ہو، اور اس کے بعد وہ آئے ہمارے پاس کہ مجھے پیشاب نہیں ہوتا یا مجھے 2 دھاری پیشاب ہوتا ہے یا میرے پیشاب کا پریشر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یا آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی وہ کم ہو رہا ہو. اور اگر یہ میل ینگ ہے ٹھیک ہے تو ہمیں زیادہ تر سسپیشن ہوتا ہے اسٹرکچر کا. جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیشاب کی نالی کے اندر پیشاب کی نالی کہیں کہیں سے اندر سے جڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پیشاب کی وہ فلو نہیں رہ پاتا جس سے پیشاب کر سکیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں جو ہے اسٹرکچر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب نہیں کر سکتے یا ہم پیشاب کی نالی بھی باہر سے نہیں ڈال سکتے. تو اس صورتحال میں ہمیں پیشاب کی نالی مثانے کے اوپر سے ڈالنی پڑتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ پیشاب تو کرنا وہ شروع کرے. پھر لیٹر آن ہمارے پاس 2 پروسیجرز ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر تو اسٹرکچر بہت چھوٹا سا ہے، لیس دین 2 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر ہے اور بہت فلمسی ہے یعنی کہ بہت ہی ہلکا سا ہے، تو ہمارے پاس ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں OIU. وہ ہم پیشاب کی نالی کے ذریعے جا کے اس اسٹرکچر کو کھول دیتے ہیں اور راستہ بحال ہو جاتا ہے. پر اگر تو یہ اسٹرکچر، اس کے لیے بھی ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم ایکس رے یوریتھروگرام کہتے ہیں. اس ایکس رے میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے، کتنا حد تک یہ ڈیمیج ہے پیشاب کی نالی. اگر تو بہت زیادہ ڈیمیجڈ ہے ٹھیک ہے 2 سینٹی میٹر سے زیادہ اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اندر کیمرے ڈال کے یہ کام نہیں ہو سکے گا، تو اس میں پھر ریکنسٹرکٹیو یورولوجی کا رول ہوتا ہے جہاں پہ ہم پیشاب کی نالی کو پھر سے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. جتنا حصہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے یا خراب ہو چکا ہوتا ہے اس حصے کو ہم نکال کے منہ کے اندر کی جلد اس کے اندر لگا کے اس حصے کو پھر سے ہم ریپیئر کرتے ہیں. اچھا. اور وہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں پھر پیشاب کی نالی بنا کے اور اس میں پیشاب کی نلکی ڈال کے 2 ہفتے تک رکھتے ہیں تاکہ پیشاب کا راستہ پھر سے بحال ہو جائے. اچھا. بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایک چیز ہوتی ہے ہائپوسپیڈیس یا ایپیسپیڈیس. اگلا میرا سوال یہی تھا. بالکل. بچوں کے اندر ریکنسٹرکٹیو یورولوجی کا یہ رول ہوتا ہے کہ جن بچوں کو پیدائشی طور پہ پیشاب کی رستہ پیشاب کی جگہ پہ نہ ہو، یعنی کہ نارملی وہ سینٹر میں ہوتا ہے، اگر وہ اوپر ہو یا نیچے ہو یا بہت ہی نیچے ہو تو ان پیشنٹس میں ہمیں اس رستے کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. اور جتنا جلدی یہ سیدھا ہوگا اتنا بچے کے لیے بینیفیشیل ہے. کیا ایج ہوتی ہے جس میں یہ ہمیں سرجری کروا لینی چاہیے؟ ایٹ لیسٹ 2 months. ودن 2 months آف ڈلیوری. ہاں 2 months سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ جتنا اس کو ڈیلے کریں گے نا اتنی اسکن بچے کی جو ہے ہمیں، اور سرکمسیشن نہیں ہونا چاہیے، ان بچوں میں ختنہ نہیں ہونی چاہیے جس میں پیشاب کا راستہ صحیح نہ ہو. تو یہ ہماری ماؤں کے لیے ایک ایڈوائس ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیشاب کی دھار کو ضرور چیک کریں کہ ادھر وہ سینٹر میں یا نہیں ہے، اور سرکمسیزن کرانے سے پہلے ڈاکٹر کو بھی اچھی طرح چیک کرنا بالکل. کیونکہ جو یہ سرکمسیشن میں ہم کیا کرتے ہیں جلد نکالتے ہیں، یہی جلد جو ہے ہم اس ریکنسٹرکشن جب ہم پیشاب کی نالی واپس بنائیں گے تو یہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی لیے ان بچوں میں سنت نہیں کرانی چاہیے until unless آپ اس کو پراپرلی دکھانا دو. اور اب تو اگر آپ بہت اچھے ہاسپٹلس میں کروائیں یعنی کہ نامور ہاسپٹلس میں کروائیں تو وہاں پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیڈیاٹریشینز آ کے پہلے دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں اور ان کے ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں TSH وغیرہ کے، تاکہ ہمیں شروع سے کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیں اس وقت ڈائگنوز آفٹر ڈلیوری ہونی چاہیے وہ ہو جاتی ہے میکسیمم جگہ پہ. پھر بھی سنت کرنے سے پہلے ماؤں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچے کے پوٹی کا راستہ، پیشاب کا راستہ اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر مائیں، کیونکہ ماؤں سے زیادہ بچہ کسی کے قریب نہیں ہوتا، تو اگر مائیں اس چیز کو پک اپ کر لیں گی تو جو ہے بہت بہتر ہوگا ان کی آگے آنے والی زندگی کے لیے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ بڑا واقعی سیریس ایشو. اچھا، یہ اگر پیشاب کا راستہ اپنی جگہ پہ نہ ہو، آگے پیچھے ہو، اور تو میں نے مطلب کئی کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ انفرٹیلٹی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. انفرٹیلٹی کی وجہ اس وقت ہوتی ہے جب بہت ساری چیزیں اندر ڈیمیجڈ ہوں. یعنی کہ آپ کا صرف پیشاب کا راستہ نہ ہو اور بھی پیشاب کے راستے کے ساتھ، کیونکہ وہ پھر ایک فیکٹر ہو جاتا ہے اس چیز کا. اس کے علاوہ اگر آپ کی گولیاں نہیں ہیں اپنی جگہ پہ، یا آپ کا پیچھے پوٹی کی جگہ نہیں ہے اپنی جگہ پہ، یا کہ آپ کا پیچھے ریڑھ کی ہڈی سے کوئی بال بہت زیادہ دکھ رہے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارے بال ہیں، یا اس میں کوئی فارمیشن ڈیفیکٹ ہے، تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ مل کے ایک سنڈروم بناتے ہیں اور اس میں پھر انفرٹیلٹی ہوتی ہے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہماری نظر سے یہ ساری چیزیں چوک جائیں اور ہم اس کو لے کے چلتے رہیں. اور کبھی کبھی اس میں ہوتا ہے کہ پیشاب کا راستہ کے علاوہ پیشاب کی خود کی بناوٹ صحیح نہ ہو، یعنی کہ اس کا وہ میل کریکٹرسٹکس ہی آپ کو سمجھ نہ آ رہے ہو، یا میل اور فیمیل میں
ایمبیگوٹی ہو, یعنی کہ وہ آپ کو معلوم ہی نہ پڑ رہا ہو کہ بچہ میل ہے یا فیمیل, یا مطلب آپ اس کو اندازن کہہ دیں کہ یہ میل ہے کیونکہ آپ کو تھوڑے بہت اسٹرکچرز, ہاں پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اور تھوڑے بہت اسٹرکچرز آپ کو اس طرح کے فیل ہو رہے ہیں, یا آپ کو فیمیل فیل ہو رہی, تو ان کیسز میں جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈس آرڈرز آف سیکشل ڈیولپمنٹ, اور اس میں یہ پھر ہمیں آئیڈینٹیفائی کروانا ضروری ہوتا ہے کہ بچہ میل ہے یا فیمیل. اچھا, اور اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اگین پھر ہمیں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, جسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فیمیل ہے تو اس کے اندر اووریز ہونی چاہیے, اس کے اندر یوٹرس ہونا چاہیے, اگر میل ہے تو اس کی پورا ریپروڈکٹیو سسٹم ہونا چاہیے, ٹیسٹوسٹیرون لیولز ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں معلوم کرنے کے لیے. یہ بھی ڈس آرڈر جو ہے کیا کہتے ہیں یورولوجی کے اندر آتا ہے. اچھا, یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ میل چائلڈ جو ہیں اگر ان کو ارلی ڈیٹیکشن اس قسم کی چیزیں, اس کے علاوہ بھی اگر کسی یورولوجسٹ کی نظر سے گزر جائیں تو آگے زندگی میں جا کے ان کے پروسٹیٹ کے ایشو کم ہو سکتے ہیں؟ پروسٹیٹ کے ایشو تو نہیں کم ہو سکتے, کیونکہ پروسٹیٹ ایک گلینڈ ہے, اور جس طرح ہمارا اسکن گرو کرتی ہے, ہماری دوسری باڈی کے پارٹس گرو کرتے ہیں, پروسٹیٹ بھی اسی طرح گرو کریں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہر مریض کو, ہر آدمی کو یہ پروسٹیٹ ایشو کرے گا. کچھ لوگوں میں بہت بڑا پروسٹیٹ بھی ہوتا ہے پر ایشو نہیں کرتا, اور کچھ لوگوں میں چھوٹا پروسٹیٹ بھی ایشو کرتا ہے, پر ہر کسی کو ضروری نہیں ہوتا کہ پروسٹیٹ کا ایشو ہو. مگر ہم نمبر آف میلز دیکھتے ہیں اپنے کلینک میں کہ ایک ریپیٹیڈلی ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے کہ جن میں یہ پروسٹیٹ کے ایشو, یعنی اولڈ ایج ہوئی نہیں, مطلب 40-50 کراس کیا اور آپ کو یہ ایشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ اس میں آپ کو روک نہیں سکتے, اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ یہ جس طرح آپ کی باڈی گرو کرے گی اٹ ول گرو. اور اگر آپ کا پروسیجر بھی ہو جائے, یعنی کہ آپ کا آپریشن بھی ہو جائے, تو اس میں جو ہے 10 سے 15 سال بعد پھر سے آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے جس طرح کہ اگر 50 ایئرز میں آپ نے کروایا ہے تو 75 ایئرز میں بھی آپ کو پھر سے یہ ڈیولپ ہو, کیونکہ یہ پروسٹیٹ مطلب گلینڈ ہے اور باڈی کا حصہ ہے, یہ پھر سے گرو کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب, پروسٹیٹ کا تو پھر کینسر بھی بہت جلدی آج کل بہت کامن ہو چکا ہے یہ کہ پروسٹیٹ کینسرز بھی بہت زیادہ نمایاں ہیں, تو اس کی بھی آگے کس طرح یہ کینسر میں کنورٹ ہوتا ہے یا کس طرح یہ کینسر ایک ہوتا ہے, یہ بھی تھوڑا سا ہمیں وضاحت کریں نا. پروسٹیٹ کا کینسر نارملی ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں, جب ہم آپریشن کرتے ہیں اس کے جو ہم چپس بھیجتے ہیں بایوپسی کے لیے, جی اس کے اندر معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ مریض لکی ہوتے ہیں جن کا ہمیں پروسیجر کرنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان کا جب ہم اگر ڈی آر ای کریں, جس کا مطلب ہے کہ ہم معائنہ کریں پکانے کے راستے پروسٹیٹ کا, اور اس کے اندر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ وہ غدود جو ہے آپ کا سخت ہے, یا اس طرح کے اس میں معاملات ہیں, یعنی کہ اس میں نوڈیولز ہیں اور اس کے اندر ہمیں وہ موبلٹی فیل نہیں ہو رہی, تو تب ہمیں تشخیص ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کینسر کی طرف ہو. پھر ہم اس کے اندر ہم پی ایس اے کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور ہمیں اگر ایسا لگے کہ پی ایس اے بھی بڑا ہوا ہے تو پھر ہم آگے ٹیسٹ کرواتے ہیں, جس سے ہمیں پروسٹیٹ کینسر کا پتہ چل جاتا ہے. جن مریضوں میں صرف بایوپسی میں پتہ چلتا ہے, اس کے اندر بھی فردر مور کیونکہ آپریشن ہو چکا ہوتا ہے پروسٹیٹ کا, اور ہمیں سمٹمز ریلیو کرنے ہوتے ہیں پیشنٹ کے, تو سمٹمز تو ریلیو ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کا فردر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اچھا اب اس کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ یہ غدود کی وجہ سے جو ہے کینسر پھیلا ہوا ہے یا نہیں پھیلا ہوا, یا جسم کے کسی اور حصے میں افیکٹڈ ہے. اگر تو یہ افیکٹڈ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اس طرح علاج کرتے ہیں, اور اگر نہیں ہوتا افیکٹڈ تو پھر ہم اس کو فالو اپ پہ رکھتے ہیں. اچھا, اور یہ جو جس طرح کیمو تھراپی اور جس طرح دی جاتی ہے, اگر سرجیکل کیس وہ ہے کینسرک ہے تو یہ سب بھی پروسیجر یہی ہوتے ہیں, یہی پروٹوکولز فالو ہوتے ہیں؟ ہاں, اگر جس طرح کے آپریشن نہیں ہوا ٹھیک ہے, اور اگر کینسر ہے موجود, کیونکہ ہم نے اس میں بھی ہم بایوپسی کرتے ہیں, پر آفٹر ہم نے ہمارے پاس سارے ثبوت ہو گئے کہ ہم نے سی ٹی اسکین کروا لیا, ایم آر آئی کروا لیا, بون اسکین کروا لیا, پی ایس اے کرا لیا, اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ٹائپ کا کینسر ہے اور اس کے کیا گریڈز ہیں, تو پھر ہم بایوپسی کرتے ہیں پکانے کے راستے غدود کی, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے گریڈ کا ہے. اس کے بعد اگر اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اسی طرح پھر آنکولوجسٹ کے پاس اس کو ریفر کر کے, اور ریڈیو کیمو کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پھر ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا, چلیں, یہ تو ظاہر آج کل بہت زیادہ یہ کامن ہوتا جا رہا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر بھی ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ابھی اتنی شرح پاکستان میں تو نہیں ہے کامن, لیکن پھر بھی ایک نمبر آف پرسنز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ پروسٹیٹ کا کینسر ہوتا ہے. لوگ باہر بھی جاتے ہیں علاج کرانے, لیکن انفارچونیٹلی یہ پھر آپ کو ظاہر یہ بہت لیٹ, میرا خیال یہ بہت لیٹ ڈیٹیکشن ہوتی ہے اس کی لیٹ ڈیٹیکشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پروسٹیٹ جس طرح ایج بڑھ رہی ہے تبھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور تبھی سمٹمز ہو رہے ہیں آپ کو, اینڈ اٹ ڈزنٹ کاز اینی سمٹمز اس طرح کے کہ جو آپ کی لائف بہت زیادہ افیکٹ کرے ادر دین دا یورینری سمٹمز, اور یورینری سمٹمز سے افیکٹ ہوتے ہیں تبھی یہ آپ کو سامنے نظر آتا ہے. اور سیکنڈ, اس میں اچھی بات یہ کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ پروسٹیٹ کینسر بھی ہو تو اس کا کمپلیٹ علاج ہے, اینڈ سیکنڈلی یہ بہت سلو گروئنگ ہے, یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا ہے تو آپ کے پاس مطلب
اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور اس کے سروائیول کے لیے بہت لمبا عرصہ ہے کہ مطلب کہ بہت سلولی گرو کرے گا اور آپ اس کی ٹریٹمنٹ لیتے رہو اور آپ اس کے ساتھ چلتے رہو. تو یہ ایسا کوئی مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اگر آپ کو ہو گیا کینسر تو آپ کے پاس 2 مہینے زندہ رہنے کے لیے, یہ اس طرح والے الحمدللہ یہ معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ لینا آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت سلو گروئنگ ہے تو اس لیے اس میں ڈرنا بھی نہیں چاہیے, اس کا علاج کرانا زیادہ بہتر ہے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی کہ بڑا سلو گروئنگ ہے, جس کا مطلب ہے کہ اتنا خطرناک بھی نہیں ہوا, اور پلس یہ کہ آپ کے پاس 100% ریزلٹس اس کے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. چلیں یہ تو بات ہو گئی اس پہ. اچھا تھوڑا سا ہم دوبارہ پلٹ کے واپس آئیں گے چائلڈ یورولوجیکل ایشوز پہ, کہ بچوں میں جو 5-6 سال کے بچے. اچھا ایک بہت اچھا کیس میرے پاس بھی آیا ہے, چلیں آپ سے ہی شیئر کر لیتی ہوں میں. ایک بچہ میرے پاس آیا ہے, وہ 6 سال کا ہے, باہر وہ ملک میں رہتے تھے. جب وہ پیدا ہوا تو اس نے 9 دن بعد پوٹی کی, اور اس کی باقاعدہ پھر وہاں سارے لندن میں تھے شاید وہ, تو ٹریٹمنٹ ہوا. یہ آخر میں اب یہ ہوا ہے کہ اس کو چونکہ بہت پین سے اسٹول پاس ہوتا ہے تو وہ کئی دن اپنا اسٹول روک لیتا ہے, جس کی وجہ سے ریکٹم جو ہے اس کا کافی براڈ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اب یہ ایک اور ایشو یہ ہے کہ 6 سال کا ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کی پوٹی لیک ہو رہی ہے, اور مستقل لیک ہوتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا, اور وہ لیکیج رہتا ہے. حالانکہ پوٹی اپنی جگہ نارمل ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ پھر بھی لیکیج ہے. اس میں جو ہے نیورولوجیکل ایشو بہت میٹر کرتا ہے کہ بچپن میں ہی اس کا کوئی نیورولوجیکل ایشو ہے جو کہ شروع سے کیچ نہیں ہوا, یعنی کہ اس کے کیا کہتے ہیں, کیونکہ اگر بچے نے 9 دن بعد اگر مدر فیڈ پہ ہوتا ہے تو خیر بہت ڈیلے کرتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. بٹ ہمیں یہ چیزیں اس لیے امپورٹنٹلی نوٹس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اگر نیورولوجیکل ایشو ہے یعنی کہ سگنلز ہی نہیں جا رہے بچے کے آنتوں تک کہ اس کو اس چیز کو موبلٹی دینی ہے, اس کو آگے موو کرنا ہے, تو وہ ظاہر سی باتیں نہیں کر پائے گا انٹل انلیس وہ اتنا فل ہو جائے کہ اس کو مطلب کہ وہ بائی گریوٹی ایویکویٹ ہو. تو وہ یعنی کہ مطلب کہ زمین کی کھچاؤ کی وجہ سے جو مطلب ہم کیونکہ کھڑے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے نکلے, وزن کی وجہ سے بنسبت ہے کہ باڈی خود ہی نکالنے کی کوشش کرے اس کو. تو اس میں نیورولوجیکل ایشو بہت میٹر کرتا ہے. اور کیونکہ یہ بہت پرولونگ ہوا اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی آنتیں بہت سوج گئی تھیں کیونکہ پوٹی بہت جمع ہو رہی تھی اس کے اندر, تو اس کی وجہ سے اندر فسٹولاز بہت ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کیونکہ رگڑ کھانے کی وجہ سے, جس طرح ہمارے فیمیل میں بات کی تھی کہ فسٹولا ڈیولپ ہوتا ہے, اس طرح میلز میں اس طرح بچوں میں بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں. کیونکہ بات وہی ہوتی ہے کہ رگڑ کھا لی, وہاں کی دیوار کمزور ہو گئی, کمزور ہوتے ہی اس نے رستہ بنایا, جب رستہ بنایا تو جب اس میں جگہ بھر گئی تو وہ دوسری طرف سے آنا شروع ہو گیا, کیونکہ جہاں سے بھی رستہ ملے گا اس کو وہ نکلنے کی کوشش کرے گا, تو اس کی وجہ سے موسٹ پروبلی یہ لیک کر رہی ہوگی. یہ مدر میرے پاس آئی تھی ابھی پچھلے دنوں, اور وہ بڑی پریشان تھی کہ مطلب ابھی تک وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا, اور اس کو ابھی تک مجھے پیمپر دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ مستقل لیک رہتی ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ جب پاس اس چیز کو ان لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ ان کا سی ٹی ایبڈومن آئی وی کنٹراسٹ کروائیں تاکہ ہم پتہ چلے کہ کہاں سے کیا چیز ہو رہا ہے, کدھر سے کیا چیز ڈائلیٹڈ ہے. موسٹ پرابلی اس کو ہم لیکیج کو تو بہتر کر سکتے ہیں وتھ سرجری. اوبیسلی اس کا جو ہے پوٹی کا ایشو شاید کبھی نیورولوجیکلی ڈیفیسٹ ہو چکا ہو تو وہ نہ کر پائیں, بٹ اسٹل یہ بیٹر ہو سکتی ہے کنڈیشن. اب ان کا یہ ہے کہنا کہ وہ نارملی ہو جاتی ہے لیکن لیکیج بند نہیں ہو رہا, تو یہ مجھے بھی بڑا الارمنگ لگا کہ لیکیج بند نہ ہونا ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو لیک بھی کر رہی ہے, ساتھ ساتھ جو مستقل لیک ہو رہی ہے, بالکل وہ نہیں رک رہی ہے اس کی. چلیں اچھا وہ میرے بھی بہت سارے کیسز سالو ہو رہے ہیں. لسنرز کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم آپ کو ابھی سنا رہے ہیں خوبصورت سا ٹریک, اور اس کے بعد ہم پروگرام میں ٹائم چیک کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, اور ایک بہت ہی زبردست سے ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے جو کچھ ہمارے پاس کچھ سوال بھی آئے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں شکریہ ادا کر دوں, دیکھیے تعریف کرنے والے کا بڑا حق بنتا ہے. سلیم دلکش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام سن بھی رہے ہیں, تعریف بھی کر رہے ہیں دوحہ قطر سے. دیکھیں جو کراچی والے اگر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمیں آواز صحیح نہیں آ رہی تو میں ان کو بتا دوں کہ لوگ دوحہ قطر سے بھی لوگ سن رہے ہیں, تو تھوڑا سا انٹرنیٹ کا بھی استعمال کریں اور پروگرام کو اس طرح بھی آپ سن سکتے ہیں, بس سننے کی لگن ہونی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا. اچھا میرے پاس کچھ سوال آئے ہیں وایا SMS جو میرے موبائل پہ ہیں, اور اس یہ میں بالکل نام لیے بغیر صرف اس پروگرام میں شامل کروں گی اس سوالوں کو. کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یورک ایسڈ کیا جو بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے اس کا بھی تعلق یورولوجی سے ہوگا یا بلیڈر سے ہوگا اس کا تعلق, یا یہ کسی اور وجہ سے ہوتا ہے؟ یورک ایسڈ بڑھنا سے 2-3 وجوہات ہماری باڈی میں بہت ڈفرینس آتے ہیں. سب سے پہلے یورک ایسڈ سٹونز بھی بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یورک ایسڈ سٹونز ہماری باڈی میں گردے میں بن سکتے ہیں, مثانے میں بن سکتے ہیں, اور اگر گردے سے گرتے ہوئے گردے کی نالی میں بھی پھنس سکتے ہیں. اور دوسرا یورک ایسڈ سے جو ہماری فیلڈ سے باہر ہے وہ ہے جوائنٹس میں پین. اگر یورک ایسڈ انکریز ہو جائے تو وہ جوائنٹس میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے, اسپیشلی جو آپ کا پاؤں کے بڑا انگوٹھا ہے اس کے اندر, وہاں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے زیادتی آف یورک ایسڈ آپ کو تکلیف تو دے گی, پر صرف ایک معاملہ ہمارے ساتھ یورولوجی کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ یورک ایسڈ سٹونز ہے.
اچھا یورک ایسڈ اسٹون ہے وہ کہیں اگر نالی میں پھنستے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں. ادروائز یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے تو وہ کڈنی پہ تو ڈیفینیٹلی افیکٹ کر رہا ہے نا اپنا, اس کا اپنا افیکٹ تو ہے. اچھا دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یورینو بلیڈر کے جتنے بھی کینسرز ہیں اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ کیا ریزن ہے, مطلب کیا ارلیسٹ اسٹیج ہوگی, کیا سائن ہوں گے یورینری بلیڈر کے اگر کینسر ہے کسی کو, بلیڈر کینسر؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر گردے جو ہے اگر مثانے کا کینسر ہو تو اس کے اندر آپ کو پیشاب میں خون آتا ہے, اور پیشاب میں خون صرف اس طرح نہیں آتا کہ آج آیا کل نہیں آیا, اس کے اندر آپ کانسٹنٹ دیکھیں گے کہ آپ کے پیشاب میں تھوڑا کبھی کم آ رہا ہے, زیادہ آ رہا ہے, پر آتا رہتا ہے, ریگولر آئے گا اور کلر چینج ہو گیا آپ کے ہاں, چاہے وہ پنک ہو, کبھی مرون ہو, کبھی ریڈ ہو, پر یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہوگا کہ آپ کو وہ ڈسٹرب کرے کہ آپ کے پیشاب میں بار بار خون کیوں آ رہا ہے. تو میرے حساب سے یہ بہت اچھا سائن اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت ارلی ڈائگنوز کر پاتے ہیں اس چیز کو. برننگ بھی ہوتی ہے کیا اس میں؟ پیشاب کی برننگ اس کینسر سے ریلیٹڈ تو نہیں ہوتی, پر کیونکہ اس میں بہت زیادہ رک جاتا ہے پیشاب, تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے چانسز وہ سب چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں پیشاب کا کلر چینج انسان کو محسوس ہو جاتا ہے, تو اس کا ڈائگنوز کا بھی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کروا لیں مثانے کا, جس سے ہمیں اکثر اور بیشتر ہمیں معلومات ہو جاتی ہیں کہ مثانے کے اندر کوئی گروتھ ہے, اور یوزلی یہ گروتھ جو ہے آپ کا کینسر کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. صحیح, تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر یوریٹر میں بھی ہو, یعنی کہ گردے مثانے کی نالی میں بھی کینسر ہو اور گردے میں بھی ہو, تو یوزلی یہ گردے اور گردے مثانے کی جو کینسرز ہوتے ہیں بہت سائلنٹ ہوتے ہیں. یہ ہمیں اس وقت محسوس ہوتے ہیں جب الٹرا ساؤنڈ ہو یا سی ٹی ہو پیشنٹ کا, یہ انسیڈنٹل فائنڈنگز کی طرح ہمیں محسوس ہوتے ہیں, انٹل اینڈ انلیس وہ اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ ہمیں وہ تکلیف دے رہا ہو, اسپیشلی گردے والا, یعنی کہ اس کا ماس اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ وہ آپ کے جسم کے دوسرے آرگنس کو تنگ کر رہا ہو اور اس کو دبا رہا ہو, جس کی وجہ سے درد آپ کو محسوس ہو رہا ہو, تو پھر یہ اس وقت ڈائگنوز ہوتے ہیں. ادروائز یہ بہت سائلنٹ ٹیومرز ہوتے ہیں, ان کا محسوس نہیں ہوتا انٹل انلیس آپ کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی ٹیسٹ نہ کروائیں ان کے لیے. اور کبھی کبھی تو میرا خیال ہے پوری لائف نکل جاتی ہے, کوئی اگر کوئی خاص سائن ڈیولپ نہیں ہوتا, اور جب کبھی اچانک سے ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی لیٹ ڈیٹیکشن ہوتی ہے میرا خیال ہے. تو اس میں دونوں قسم کی ہو سکتی ہیں, کیونکہ سم ٹائمز آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کروا لیا کسی نے آپ کو اس لیے کروا لیا کہ آپ کو پٹھوں کا درد ہے. ایک انسیڈنٹل فائنڈنگ اس طرح بھی ہمارے پاس آئی ہیں, کیونکہ جب بہت چھوٹے ٹیومرز ہوتے ہیں تو وہ ہم صرف ٹیومر نکال دیتے ہیں, اس میں ہمیں گردہ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی انٹل انلیس کہ وہ پورا آپ کا گردہ انوالو کیا ہوا ہو. اگر بڑا ٹیومر ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ گردہ نکلتا ہے, پر اگر چھوٹے چھوٹے ٹیومر ہو, انسیڈنٹل فائنڈنگ ہو, یہ ہو, تو پھر ہم اس کو صرف ٹیومر کو یا صرف کینسر کو نکال دیتے ہیں, باقی گردہ اپنی جگہ پہ کام کرتا ہے. کیا یہ ٹیومر یا کینسر نکلنے کے بعد یہ آپ کا جو ہوتا ہے ایک اور پروسیجر جو ہوتا ہے, میں نام بھول رہی ہوں, بلڈ سائیکل کرتے ڈائلسس پہ, کیا پیشنٹ کو ڈائلسس پہ جانا ہوتا ہے؟ ہر پیشنٹ کو نہیں جانا پڑتا, کیونکہ اس میں اگر گردہ ڈیمیج نہیں ہے, دیکھیں ہمارے پاس 2 گردے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک گردے پہ انسان آرام سے زندگی گزار سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو انٹل انلیس آپ کے دونوں گردے اس طرح ڈیمیج نہیں ہو گئے ہوں, یا آپ کے گردے وہ صرف کینسر کی وجہ سے ڈیمیج نہیں ہوتے, یعنی کہ اسٹون بھی بہت لمبے عرصے تک اس کو روکے رکھا ہے, پیشاب رکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یا تو گردہ بہت پھول گیا ہے یا اس کے اندر کوئی چیز آ نہیں رہی, تو اس کی وجہ سے بھی ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ اونلی دا ٹیومر, اور صرف کینسر کی وجہ سے نہیں ہوتا, پر اگر کینسر اس حد تک ڈیمیج کر لیا, آپ کے دونوں گردوں کو انوالو کر لیا ہے, اس نے آپ کے دونوں گردے نکالنے پڑ گئے ہوں, تو پھر ظاہر سی بات ہے ڈائلسس پیشنٹ کو ڈالنا پڑتا ہے. پر اگر ایک گردہ بخوبی کام کر رہا ہے اور دوسرے گردے سے صرف ایک چنک بھی نکالا ہے, تو بھی آپ کو ڈائلسس کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک گردہ پورا نکال بھی دیا ہے ٹیومر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, تو ایک گردے پہ آرام سے زندگی گزر سکتی ہے. یہ تو ہم نے سنا ہے بائی برتھ بھی کئی لوگوں کے ایک گردہ بھی ہوتا ہے, اور ان کا بھی بڑا اچھا لائف اسٹائل رہتا ہے, انلیس کہ ہم اس کو اپنے جنک فوڈ اور دوسری چیزوں کی نظر کر کے خراب نہ کریں. اچھا ایک اور سوال بھی ہے ہمارا, یہ یورو بلیڈر کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ گائنیکولوجسٹ ڈیل کرتی ہیں یا یورولوجسٹ؟ تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ شعبہ آپ لوگوں کا ہے. بالکل, یورو بلیڈر کے جتنے بھی ایشوز ہیں کوشش کیجیے یورولوجسٹ سے ڈسکس کیا کریں, یورولوجسٹ سے وزٹ کریں. اور اب ماشاء اللہ کراچی میں ہمارے پاس فیمیل یورولوجسٹ ہیں, تو کراچی والے تو بڑے بلیسڈ ہو گئے, انشاءاللہ بہت جلد پورا ملک بھی بلیسڈ ہو جائے گا اس معاملے میں کہ آپ کو فیمیل یورولوجسٹ مل جائیں گی. اچھا آج پروگرام تو دیکھیں سوال تو بھی بےتحاشا ہے, اور فیلڈ بھی آپ کی اتنی بڑی ہے کہ ایک کو چھوڑتے ہیں تو دوسرا چھوڑتے ہیں, لیکن تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اپنا کوئی ایسا ایکسپیرینس, جیسے آپ نے پہلے بھی چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کیا, کوئی ایسا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ جس میں ہمارے لسنرس کو, سننے والوں کو تھوڑا موٹیویشن بھی ہو کہ یہ بیماریاں قابل علاج ہیں یا یہ پرابلمس ہیں, ان کو اس طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. کوئی ایسی بات, کوئی ایسا کوئی کیس آپ کے پاس آیا ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟
دیکھیے الحمدللہ آئی تھنک یورولوجی والے بہت بلیسڈ ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس بیماریاں آتی ہیں اس کا تقریباً 95% کیور ہے. اور الحمدللہ رزلٹ جو ہے ہمیں, کیونکہ سرجری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیر اینڈ دین رزلٹ ملتا ہے. یعنی کہ ابھی آپ نے سرجری کی ہے, نیکسٹ ڈے آپ کو پیشنٹ خود ہی بتا رہا ہوگا کہ میں آج ٹھیک ہوں اور میری آج طبیعت بہتر ہے. کیونکہ میڈیسن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 ہفتے دینے پڑتے ہیں پیشنٹ کو, 2 ہفتے بعد وہ آ کے رزلٹ بتاتا ہے. تو سرجری کا سب سے اچھا پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہمیں رزلٹ فوراً ملتا ہے. اور سیکنڈلی یورولوجی میں الحمدللہ کوئی ایسے کیسز نہیں ہیں کہ ہمیں جس طرح کے ایسا ہو کہ پیشنٹ کا ہمیں پتا ہو کہ یہ اس کے بعد اس کی موربڈیٹی یعنی کہ اس کی مطلب کہ ڈیتھ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو الحمدللہ تقریباً ساری ڈیزیز 95% اور باقی اللہ کی مرضی ہے کیوریبل ہیں. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے تھے, میں آپ کو بتاؤں گی, جن کا گیس گینگرین تھا, یعنی کہ اسکاٹم میں جو ہے بہت زیادہ پس تھا. اب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ ایک 2 ٹینس بال کے برابر اس کے اسکاٹم کا سائز ہو گیا تھا. تو جب ہم نے اس کو کیا تو امید نہیں تھی کہ ہم اس کی اسکن سیف کر سکیں گے, اور کیونکہ وہ پس اور انفیکشن ایسی چیز ہے کہ جس کا بہت جلدی رزلٹ ہمیں نہیں ملتا. تو ہم نے اس کو اسٹارٹ اس طرح کیا تھا کہ ہم نے اس کا جتنا بھی پس تھا اس کو ہم نے ایویکیویٹ کیا تھا, نکال کے اس کے بعد اس کی ایوری ڈے پٹی ہوتی تھی. جب اس کی ہم نے پٹی کرنا شروع کی وہ سلولی اینڈ گریجولی بہتر ہوا. ایوری ڈے وہ بابا ہمیں دعائیں دیتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک پین ریلیف ہوتا ہے ان کا, اور ان کو ایک صفائی کی بھی ہوتا ہے کہ یار یہ روز صفائی کر رہے ہیں. اور بہت مشکل کام تھا وہ اس لیے کیونکہ آپ کو روز اس طرح صاف کرنا تھا کہ اس کا ایک ایک حصہ صاف ہو جائے اور اس میں واپس ڈیولپ نہ ہو. اگر آپ کی وہ پٹی اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اسی جگہ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ آپ نے شروع کیا. اس کے بعد جب وہ ڈسچارج بھی ہو گئے, ڈسچارج پہ بھی ہم نے ان کو سکھایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. 20 days بعد جب وہ واپس آئے تو الحمدللہ اتنا ریکور ہو گیا تھا کہ ہماری باری تھی کہ ہم اسے واپس بند کر سکیں. بٹ الحمدللہ ان کیسز میں بہت مشکل ہوتا ہے اسکن واپس لانا, اسکن کو بند کرنا, اس کو اپنی اوریجنل شکل میں لانا. پر کیونکہ یہ بہت مطلب کہ ہم نے اس پہ بہت لگ کے محنت کی تھی, اور اللہ کا اتنا کرم تھا کہ جب وہ واپس آئے ہم اس کو بند کر سکیں آرام سے. اور اس کا رزلٹ پھر ہمیں واپس اگین وہ جو ہے 1 مہینے بعد جب واپس آئے تھے تو وہ اتنے خوش تھے کہ جو ہے کہ میں جو امید نہیں کر رہا تھا وہ اس حد تک بہتر ہو گیا. اینڈ وی ور بلیسڈ کہ اللہ نے اتنا اچھا رزلٹ ہمیں دکھایا اور ہماری عزت رکھی. الحمدللہ. یہ تو بڑی ایک ایسی خوشی ہوتی ہے, مطلب اس کا کوئی مول نہیں ہوتا جب آپ کا پیشنٹ آپ کے پاس آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ایون اگر کال پر بھی وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ناؤ ہی از بیٹر, تو آپ کو جو ایک انجانی سی مسرت ہوتی ہے, ایک دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ بس چلیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا. بالکل یہ بات ہے. اور کچھ مریض اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا کچھ لمبا مسئلہ چل جاتا ہے ایسے کچھ معاملات کی وجہ سے, تو وہ جب آپ کا نمبر لے جائیں یا وہ ایمرجنسی میں آ کے صرف آپ ہی کا نام لیں کہ آپ ہی کو دکھانا ہے, یا انہی سے ہی ہم اپنا دوسرا مریض لے کے آئے ہم انہی سے دکھائیں گے, تب ہمارے دل کو بہت سکون ملتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے کہ کوئی بندہ ہماری تعریف کر سکے یا اس کو ہمارے ہاتھ سے کوئی شفا مل سکے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم الحمدللہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ہاں بس یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت کی دعا کرنی چاہیے, تو ڈاکٹرز کو جو ہے اس کے ساتھ ایک تیسری دعا بھی ایڈ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے ہاتھوں میں اپنے مریضوں کے لیے شفا ڈال دے. بالکل. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں شفا آ جاتی ہے نا تو پھر وہ مریض کے لیے آپ جو ہے نا خدا کے بعد کا درجہ رکھنے لگتے ہو. جب ہم MBBS میں تھے, میرے ایک دوست تھا اس وقت, تو وہ جو ہے کہتے تھے جب تک ہم, کیونکہ کچھ لوگ کبھی ہم اس میں ہوتے ہیں نا کہ یار ابھی پڑھ لیں گے نماز, ابھی مطلب اب پڑھ لیتے ہیں, یا کبھی ہم آخری وقت میں پڑھتے ہیں, یا کبھی ہم مطلب کہ کوشش کرتے ہیں نا کہ مطلب اللہ میں ویسے ہی پڑھ جائے گا ہم سے نا. تو وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ جب تک تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گی نا, تم پڑھ تو لو جتنا, اللہ ہاتھ میں شفا نہیں دے گا. تم جب تک دعا نہیں کرو گی اللہ شفا نہیں دے گا. تو اس کی بات مجھے ہمیشہ آج تک یاد ہے کہ بھائی اللہ سے شفا مانگو تاکہ ہم آگے پہنچا سکیں وہ شفا, اور ہم اللہ نے اگر ذریعہ بنایا ہے تو ہم اس چیز کو پوری طرح پرووائڈ کر سکیں لوگوں کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں تھوڑا ڈاکٹرز ایٹیٹیوڈ پر بھی لوگ, مریض ہمارے دیکھیں جب مریض آتا ہے نا وہ دکھا ہوا ہوتا ہے ہر طرف سے, وہ اتنا پریشان بھی ہوتا ہے, کچھ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بس ڈاکٹر ہی ایک مسیحا واحد ہے جو اس کی پوری بات سنے اور اس کو علاج کر دے. اب کچھ ہمارے پروٹوکالز بھی ایسے ہیں, پھر ہمارے یہاں ڈاکٹروں کا فقدان بھی ہے, رش بھی ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ڈاکٹر کی قابلیت کا اور سکسیس کا معیار بھی یہی ہے کہ وہ ایک دن میں 500 پیشنٹ دیکھ لے. بالکل. تو وہ بھی ایک بڑا میٹر ہے. تو پھر مریض سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ پھر 1 ٹائم کا پیشنٹ ہوتا ہے, وہ لائف ٹائم آپ کی وہ ویلیو نہیں بن رہی ہوتی ہے اس میں.
تو یہ چیزیں بھی ذرا ہماری اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پر بھی تھوڑا توجہ دینی. میرے ابا نے ہمیشہ مجھے نصیحت کی تھی یہ بات کی کہ انٹل انلیس تم نے اپنی باتوں سے اس مریض کو سیٹسفائی نہیں کر دیا وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونی. ہاں نہیں ہوتی سائیکالوجیکلی. ہاں 50% جو ہے مریض ڈاکٹر کی بات سن کے بہتر ہو جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل یہ صحیح ہے کہ وہ آدھا وہیں سے ٹھیک ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور آدھا تو وہیں سے ٹھیک ہوتا ہے, یا آپ کی باتیں, آپ کی موٹیویشن اور آپ کا وے آف ٹریٹمنٹ, ہاں بس وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت ہے, ہم بھی بہت جلد بازی کر جاتے ہیں کبھی کبھی, اور لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جس پروفیشن میں ہم بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سیٹ پہ بٹھایا ہے تو اللہ پاک ہم سے کچھ کام لے لے, شاید اسی طرح بخشوائے جائے, ورنہ تو بہت گناہ گار ہیں. اچھا, اور ڈاکٹر صاحبہ کیا سمجھتی ہیں آپ, کیا فیوچر میں آپ سرجری کی طرف جا رہی ہیں مزید, اور آگے اسٹڈیز کا کوئی پلان؟ جی بالکل, مجھے فیلوشپ کرنی ہے پیڈ یورولوجی میں اور فیمیل یورولوجی میں. اب لیٹس سی کہ جو ہے یہاں پہ مجھے اپرچونیٹی ملتی ہے اس چیز کی یا انٹرنیشنلی ملتی ہے, تو جس طرح اللہ نے راستہ بنایا پھر اسی طرف چلیں گے انشاءاللہ. تو اگر باہر جانا ہوا تو پھر بچے آپ کے تو ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, فیملی پوری سیٹ اپ ہے. ہاں وہ ایکچولی جو فیلوشپ ہوتی ہے نا وہ 6 months to 2 years کی ہوتی ہے. تو پھر ہاں میری کوشش یہی ہے کہ میں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اتنا سیکھ کے آ جاؤں کہ اپنے ملک کو بینیفٹ کر سکوں. چلیے یہ تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے کہ آپ آئیں اور آپ جیسے لوگ آ کے ہمارے ملک کی خدمت کریں, نہ کہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں. نہیں, میرا پورا ارادہ ہے اور میری پوری نیت ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کے لیے, اسپیسیفکلی کراچی کے لوگوں کے لیے اتنا کام کر سکوں کہ بعد میں لوگ یاد رکھیں کہ یار کوئی ایسا تھا جس کو واقعی اپنی فیلڈ کو اس طرح پروموٹ کرنا تھا یا اپنی فیلڈ کو اس طرح لوگوں کے لیے آسان بنانا تھا کہ لوگوں کی مطلب بہتری ہو جائے اس چیز کے لیے. ہاسپٹل کے بعد ابھی کیا کوئی پرائیویٹ کلینک یا کوئی ایسا پلان ہے آپ کا؟ میری پرائیویٹ کلینک جو ہے کیا کہتے ہیں ابھی تو میں نے نہیں اسٹارٹ کی, پر جو ہے میری پرائیویٹ کلینک تو ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کی ہے کیونکہ ابھی میں جو ہے کیا کہتے ہیں ہاسپٹلس میں ہی جوائن انہیں کے ساتھ ہی ہوں, تاکہ یہ ہے کہ میری بھی لرننگ ہو سکے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں ایک سیٹ اپ آپ کا جب ڈیولپ ہوا ہوتا ہے ایک جگہ پہ تو ایزی ہوتا ہے آپ کو پیشنٹ کو کیٹر کرنا بھی. تو اسی لیے میری ابھی یہی کوشش ہے کہ میں ہاسپٹلس میں ہی اٹیچ رہوں, اور پھر لیٹر آن جب جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ بھی انشاءاللہ کریٹ کریں گے. چلیے تو بہت اچھی بات ہے. اور ویسے بھی ہاسپٹل میں جتنا ایکسپیرینس یا ایکسپوجر ملتا ہے آپ کو, ورائٹی آف پیشنٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں نا, تو میرا خیال ہے ہاسپٹل کا ایکسپیرینس تو ایک اپنی جگہ میٹر رکھتا ہے. بالکل, ہاسپٹل کا ایکسپیرینس لرننگ کے حساب سے بھی میٹر کرتا ہے, اور دوسرا کہ پیشنٹ کو کیٹر کرنے کے حساب سے بھی میٹر کرتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو دوسری چیزوں کی, جس طرح کہ آپ کو سرجیکل پروسیجرس اگر کرنے ہیں تو اس کی اسیسیبلٹی, او ٹیز کی اسیسیبلٹی, ٹیکنیشینز ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ہماری فیلڈ میں, کیونکہ ایز اے سرجن آپ جو ہے ایک جا کے آئسولیٹ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے, بیکاز یو نیڈ آل دا ٹیم along with you کہ آپ کے ساتھ وہ کام کر سکیں. تو اس چیز کے, اور کیونکہ ٹیکنیشینس جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل اسٹاف آپ کا اتنا سفیشینٹ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اس کو کہ آپ کو وہ ہیلپ کر سکے ڈیورنگ دا پروسیجر. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. صحیح. اور پھر ایک ایٹماسفیئر بھی بنا ہوتا ہے, پھر پیشنٹ کا وہاں رہنا, اسٹے ہونا, ان کا ایڈمٹ ہونا, ڈسچارج ہونا, پیشنٹ کی پوری کیئر از ویری امپورٹنٹ شروع سے آخر تک, کیونکہ آپ نے آپ کا کام صرف یہ نہیں کہ پیشنٹ کا پروسیجر کر دینا, بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ وہ بہتر ہو کے گھر جائے. دیٹ از یور مین کنسرن. لسنرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی اٹریکٹیو سی پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ, اور ینگ سی خاتون ہے لیکن بڑی موٹیویٹڈ ہیں اور ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. تو میں اور آپ مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے ڈاکٹروں سے ہماری لوگوں کو نوازے, کیونکہ جہاں زندگی ہے وہاں بیماریاں, دکھ تکلیف ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو اچھے علاج اور اچھے ڈاکٹر کا ہونا بھی بڑی بلیسڈ ہیں ہم اس معاملے میں, اور نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کس سے کون آپ کا مینٹور ہے, کس سے, ویسے تو آپ نے کچھ نام لیے تھے ڈاکٹرز کے, لیکن اس کے علاوہ زندگی میں کیا کوئی مینٹور ہے آپ کا, کوئی آپ اگر یورولوجی کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں نے یہ یورولوجی فیلڈ سلیکٹ ہی کی تھی اپنے پروفیسر, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر احمد فواد کی وجہ سے, کیونکہ ان کا جو طریقہ بیان تھا, ان کا جو طریقہ تھا ہمیں ایکسپلین کرنے کا یا اس چیز کو لے کے چلنے کا فرام دا ویری بگننگ, یعنی کہ ہاؤس جاب سے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا تھا, ایون ہماری اسٹڈیز بھی ہم نے ان کے ساتھ کی تھی. تو انہوں نے جس طرح ہمیں ایکسپلین کیا تھا اس چیز کی طرف ہمارا یورولوجی کی طرف ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. سیکنڈلی میرے فادر اینڈ فادر ان لا دونوں میرے لیے بہت بڑے جو ہے آپ کہیں گے ایک موٹیویٹرز ہیں, کیونکہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے کام کے لیے لیک کیا ہو. مطلب ہمیشہ وہ اس طرح آپ کے سپورٹ کر رہے ہیں. ایون شادی کے بعد میرے فادر ان لا واز ویری سپورٹیو, انہوں نے مطلب کہ مجھے یونیورسٹی چھوڑنا لینا تک بھی کیا ہے. مطلب اتنے. اور فادر ان لا کا بیٹا
फादर इन लॉ के बेटे भी, मतलब उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, बट फादर इन लॉ ऐसी फिगर है कि मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पर उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पूरा काम किया. मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. अभी मेरे फादर इन लॉ का इंतकाल हो गया, 1.5 साल हुआ है, बट वी रियली मिस हिम. और ऑब्वियसली मेरी मदर्स दोनों, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर, सब बहुत सपोर्टिव. मेरा भाई, ही इज़ द वन जिसने मुझे हर चीज़ में पुश किया कि हाँ भाई आप इस तरह करो, रास्ते दिखाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, तो उसने बहुत हेल्प किया मुझे हर चीज़ में शुरू से ही. तो उसकी वजह से मैं टॉम बॉय भी रही. अच्छा. तो हाँ, तो शायद मुझे इसीलिए ज़्यादा आसानी रही मेल्स के साथ काम करने में, कि आई वॉज ऑलवेज सिंस बिगनिंग मैं लड़कों के साथ ही थी, तो मुझे आसानी थी कि मुझे किसके साथ क्या डील करना है, क्योंकि हमारी माशरे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप किस तरह आदमियों से बात करते हैं, या उनको आप किस लिमिट पे रखेंगे कि आप अपने आप को आराम से मूव कर सकेंगे सोसाइटी में. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे लगता है मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने इन चीज़ों में मुझे बहुत मोटिवेट किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, अपने मतलब के पेरेंट्स बचपन से भी और शादी के बाद भी, कि जो है मुझे अल्लाह ने बहुत ब्लेस रखा है कि बहुत अच्छा. मेरा बेटा इवन, अच्छा, हाँ, अब वो हालांकि ही इज ओनली 7 years old, बट इतना स्मार्ट है कि वो उसको पता है कि ममा को जाना है, तो ममा अच्छा हॉस्पिटल आप जा सकती हो, बाकी आप नहीं जा सकती. मतलब ही नोज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ममा कि हॉस्पिटल जाना है, बाकी ठीक है, देन यू कम बैक होम, वी विल स्पेंड टाइम टुगेदर. अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि डॉक्टर की उम्र डॉक्टर से शादी होती है, लेकिन आपके हस्बैंड के मेरे ख्याल डॉक्टर नहीं नॉट डॉक्टर, ही इज अ बिजनेसमैन, बट आई एम ब्लेस्ड ही इज नॉट अ डॉक्टर, क्योंकि वरना हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते. फिर वो बिजी होते हो, फिर मैं बिजी होती. सही, बिल्कुल. और अच्छी बात भी यही है ना कि देखें, ये भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है हमारे पास कि एक बिजनेसमैन एक डॉक्टर को बर्दाश्त कर सकता है. हाँ, नहीं, ये इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है. ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव, और उस तरह एक बीवी को उतनी स्पेस देना, मतलब कुछ लोग फेमिनिज्म के उस पर कहेंगे कि भाई हमें स्पेस की उनसे क्या ज़रूरत है, बट आई बिलीव कि वी ऑलवेज नीड समवन जो हमें सपोर्ट करें. जिस तरह औरतों को सपोर्ट करना चाहिए आदमियों को, हम कहते हैं ना ये हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है. तो मैं भी ये कहती हूँ कि हर कामयाब औरत के पीछे उसके भाई, उसके बाप, उसकी माँ, उसकी फैमिली का और बेटे का रोल होता है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं. बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही ना आपको, तो आप दिल से वो काम नहीं कर पाओगे, चाहे आप जितना भी चाह लो. तो आपकी फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके हस्बैंड्स हो गए, आपके फादर्स हो गए, आपके जो है बच्चे हो गए, ये आपको अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो आप शायद इतना आगे नहीं बढ़ सकते. सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात की. और वाकई आप बहुत ब्लेस्ड हैं. अल्लाह ताला आपके और भी आगे तरक्की के रास्ते खोले, और हमारे मुल्क के लिए आप और आपके जैसे लोग, अच्छे डॉक्टर्स हमें मिलें जो हमारी. अच्छा, चलते चलते बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है, और वो मैं चलते चलते पूछूंगी. चलते चलते इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मुझे दुख हो रहा है कि फिर 1 बजने वाला है और मुझे जाना है, और फिर नाइला भी आ गई हैं और वो यहीं से मुझे देख रही हैं कि बस अब मेरी बारी है. तो नेक्स्ट शो हमारा नाइला का होता है, और बहुत मज़े का होता है. आप जाते हुए सुनते हुए जाइएगा गाड़ी में. अच्छा, एक सवाल ये भी बता दीजिए थोड़ा सा, जिन्होंने अभी स्विच ऑन किया हो या जो अभी ज्वाइन कर रहे हो हमें, तो हम उनके लिए भी थोड़ा बता दें. फीमेल्स में एक मसला ये भी आता है, फीमेल्स में या बच्चों में, नॉर्मली हमारे यहाँ एक वॉशरूम का बड़ा फुकदान है ना. आपने देखा है कि कहीं हमें अच्छे वॉशरूम, अब तो माशाल्लाह मॉल्स बन गए हैं, कुछ तो हमें मिल जाता है सपोर्ट, वरना अगर कहीं लॉन्ग जर्नी पे आप जा रहे हो तो आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें रोकना पड़ता है. ये जो रोकना होता है पेशाब, या कॉलेजेस में अक्सर माओं की ताकीद होती है कि वॉशरूम में नहीं जाना, गंदे होते हैं वो वॉशरूम, तो वो बच्चों को आदत पड़ जाती है रोकने की. वो चीज़ कितना इफ़ेक्ट करती है आपकी किडनी पे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो है ये मैंने भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आपका जो है यूरिन होल्ड बैक करते हैं, फिर जब घर आते हैं, यानी कि 8 बजे से अगर वो गए हैं, या समझें आप 7 बजे से, क्योंकि ऑब्वियसली आप तैयार होके एंड देन 7 बजे से टाइम शुरू हो जाता है, और आप वापस आ रहे हो 2 बजे ऑफ है, 3 बजे तक वापस आ रहे हो, तो 7 to 3 का जो टाइम है उसमें आपने मतलब कि एक बार भी यूरिन पास नहीं किया. हालांकि आइडियली आपको 3 hours में to 4 hours में एक बार यूरिन पास करना चाहिए. तो जो आप ये होल्ड बैक करते हो, तो ब्लैडर कैपेसिटी आपकी आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करती है. जब ब्लैडर कैपेसिटी ग्रो करती है, तो वो कभी कभी उन पेशेंट्स में इस तरह हो सकता है कि ब्लैडर चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि ब्लैडर कहता है अब आपने अपनी मर्जी की है, मैं अपनी मर्जी करूंगा. तो उन केसेस में फिर पेशेंट्स को ये मसला होता है कि उनको फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, या उनको फिर अर्जेंसी, यानी कि बार मतलब कि हाजत बहुत जल्दी होती है. पेशाब के आने के डर से लोग पानी भी नहीं पीते हैं. बिल्कुल, और भी उसकी वजह से हाँ किडनीज आपकी अफेक्ट होती हैं, क्योंकि आप डिहाइड्रेशन में जा रहे होते हो. और गुर्दे के अंदर ये होता है कि अगर आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हो तो ऑब्वियसली एक नेफ्रॉन डैमेज हो रहा है, फिर दूसरा डैमेज हो रहा है. हालांकि बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन
saffrons ہیں, بٹ آپ اگر کوئی چیز کو اگر اللہ میں نے بنایا تو اس کا مقصد اسی طرح بنا رہنا ہے. تو اگر آپ ایک بھی چیز اس میں سے ڈیمیج کرتے رہتے ہو یعنی کہ لیٹر آن ان لائف آپ کو وہ افیکٹ کرے گی. تو میرا مشورہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہولڈ بیک کریں, بٹ کیونکہ ڈیفینیٹلی دیر از اے ہائی چانس کہ ہر جگہ جانے سے مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ اپنی ہائیجین کا خیال کریں. آپ اس جگہ کو جہاں آپ واش روم جا رہے ہیں وہاں آپ وائپ سے اس کو کلین کر لیں, آپ اس کو واٹر سے کلین کر لیں, آپ اپنے آپ کو پراپرلی واش کر لیں, اور ریگولر آپ اپنے جو ہے انڈر گارمنٹس چینج کریں, ریگولر آپ جو ہے اب اس چیز کا خیال کریں, اور انٹیک ضرور لیں پانی کا. اور گھر پہ آنے کے بعد ڈیفینیٹو انٹیک انکریز کر دیں پانی کا, تاکہ جتنے عرصہ گھر پہ آپ ہیں اتنے عرصے میں آپ کی تھوڑی سی فریکوینسی انکریز ہو جائے شام سے رات تک, تاکہ یہ کہ آپ کا گردہ بھی اپنے نارمل فنکشن میں آ جائے. بھائی ساری ایسی باتیں کر دی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے کہ اب یہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ کوئی میسج ہے اچھا سا تو ہمارے لسنرس کے لیے دیجیے. KFM 101 کی ٹیم کی جانب سے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں, اور ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی میسج دیں ہمارے لسنرس کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, تاکہ ہم فالو کر کے اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو زیادہ اچھا کر سکیں. تھینک یو سو مچ, آئی ایم ویری بلیسڈ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا. اور فار میسج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پانی کا انٹیک اچھا رکھیں, اپنے آپ کو آپ کسی چیز کے لیے ایگزرٹ نہیں کریں, محنت ضرور کریں پر ایگزرٹ نہیں کریں. اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی یورولوجیکل ایشو ہے اس چیز سے ڈریں مت, کیونکہ اس چیز کا حل ہے, اس چیز کا کیور ہے. تو آئیں اس چیز کو اپنے آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں, چاہے میل سے چاہے فیمیل سے, چاہے آپ جو ہے نارمل فزیشین سے جا کے ڈسکس کریں, تاکہ وہ آپ کو ریفر کر سکے جس چیز کی آپ کو بیماری ہے یا جو مسئلہ ہے, پر اس کو ضرور ڈسکس کریں. اپنے آپ سے کوئی اینٹی بایوٹک لینا یا کوئی میڈیکیشن لینا کسی چیز کا حل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ یہ اینٹی بایوٹکس لیتے رہیں گے تو وہ آپ کو لیٹر آن لائف ایسا ہو جائے گا کہ سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے ہمارے یہاں بیکٹیریاز کی, جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت براڈ بڑی دوائیاں جو کہ جو ہے ہمیں بہت آخری کیسز میں دینی پڑتی ہیں, وہ فرسٹ اس میں دینی پڑتی ہیں, کیونکہ آپ نے اتنی اینٹی بایوٹکس ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں پہلے, تو وہ آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. تو پلیز اس چیز کو ریکٹیفائی کریں, اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ڈسکس ضرور کریں. بالکل, ہر چیز ڈسکس کرنے سے پرابلم سالو ہوتے ہیں. بات کرنی چاہیے, اپنے گھر میں پہلے بتائیں, اگر فیمیل ہیں تو اپنی مدر کو بتائیں, بہنوں کو بتائیں. اور اب تو ماشاءاللہ سارا دن سب کے ہاتھوں میں ایک اسمارٹ فون ہوتا ہے اور اس میں انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے, تو دیکھیں آپ کو کوئی اچھی ڈاکٹر سمجھ میں آتی ہیں, ورنہ ہم نے تو ایک ڈاکٹر آپ کو انٹروڈیوس کرا ہی دی ہے, تو آپ ہمارے پروگرام کے تھرو بھی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کے کو ریفرنس دے کے, نہیں تو آپ پرسنلی بھی فون کریں, وہ ماشاءاللہ بیٹھی ہیں آپ کی خدمت کے لیے ہاسپٹل میں اور آپ کے ساتھ موجود رہیں گی. ڈاکٹر ہیرا, تھینک یو سو مچ. اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی فیصل کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اتنی اچھی پرسنالٹی سے ملایا. فیصل میرا بھی بھائی ہے اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ ساتھ ہوتے ہیں, اور انہی کے تھرو میں آج آپ تک پہنچی, ملی آپ سے. اور یقین جانیں یہ بڑی آج کی گفتگو بہت اہم رہی ہمارے لسنرس کے لیے بھی, ہمارے لیے, خود میرے لیے بھی, کیونکہ میں یہاں جب کسی کو بلاتی ہوں تو میں خود بہت لرن کر رہی ہوتی ہوں. یقین جانیں بہت سیکھا میں نے آپ سے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم یہاں اپنے اختتام کو ہوتا ہے, اور نائلہ آ گئی ہیں, اور نائلہ اپنی سیٹ, میری سیٹ اب لینے والی ہیں, تو کوئی بات نہیں, میرا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ